السلام علیکم۔ تمام مخالفین کو یقین ہو گیا تھا کہ پاپا اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن 3S ہندوستان میں موجود ہے۔ یہ اندازہ کیا گیا تھا کہ میں نے ریڈ مرکری کو اسی ملک میں کہیں چھپا کر رکھا ہے۔ ایسی ہی قیاس آرائی نے راہ والوں کی اور بھارتی حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ ان کے ذہین اور بہترین تربیت یافتہ جاسوس مجھے پورے ہندوستان میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ مجھے ڈھونڈ نکالنے کا سب سے اہم ذریعہ ممی ثنا تھیں۔ وہ بیچاری میرے پاپا سے دل لگا کر پھر ان کی منقوہ بن کر مسلسل مصائب برداشت کرتی آ رہی تھیں۔ CIA کے اور موساد کے جاسوس دن رات ان پر نظر رکھتے تھے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ جانتے تھے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ زندہ سلامت رہیں گی تو ان کے ذریعے کبھی نہ کبھی مجھ تک ضرور پہنچ سکیں گے۔ وقت کا کام ہے گزرتے رہنا۔ یوں گزرتے گزرتے 5 برس ہو گئے تو ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسز ثنا غازی کو پریشان کیا جائے گا تو 3S تڑپ کر اپنی ماں کی مدد کے لیے ضرور آئے گا، ان سے رابطہ کرے گا اور اپنی ممی کی خاطر کوئی سمجھوتا کرے گا۔ 5 برس پہلے میں نے ایک افسر کو جہنم رسید کیا تھا، مخالفین کو دھمکیاں دی تھیں کہ پاپا کی شریک حیات کو اور بچے کو کوئی نقصان پہنچے گا تو تمام خفیہ ایجنسیوں اور تنظیموں کے اہم افراد باری باری مرتے رہیں گے۔ ایسی دھمکیوں کے باعث وہ اب تک خاموش رہ کر مجھے تلاش کرتے رہے تھے، اب مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے اچانک ہی ممی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا، پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ ماہرین نے اس گھر کے فرش کو جگہ جگہ سے ٹھونک بجا کر دیکھا، خیال تھا کہ وہاں کہیں تہہ خانے میں ریڈ مرکری چھپا کر رکھی گئی ہے، لیکن انہیں مایوسی ہوئی۔ راہ کے ڈائریکٹر نے ممی سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ بوڑھے میاں بیوی کون ہیں؟ تمہاری آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ تم اتنے عیش و آرام سے کیسے رہتی ہو؟ CIA کے ڈائریکٹر نے کہا، ہمارا بدترین دشمن 3S تمہاری سرپرستی کرتا ہے، تم درپردہ اس کے لیے کام کر رہی ہو۔ موساد کے چیف نے کہا، تم غازی صلاح الدین کی وائف ہو۔ 3S نے ریڈ مرکری کو پہلے غازی کی تحویل میں دیا تھا، وہ مر چکا ہے۔ اب وہ ریڈ مرکری کہاں ہے یہ صرف تم ہی بتا سکتی ہو، نہیں بتاؤ گی تو ہم تمہارے اس بیٹے کو قیدی بنا کر لے جائیں گے، آج کے بعد تم اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ صلاح الدین ثانی 7 برس کا ہو گیا تھا، اس وقت ماں کے پاس کھڑا ہوا تھا، گھر میں گھس آنے والوں کو دیکھ رہا تھا، بڑی معصومیت سے چپ چاپ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے راہ کے ڈائریکٹر کو گھور کر دیکھا تو اس کے فون سے کالنگ ٹون ابھرنے لگی۔ وہ فون کا بٹن دبا کر کان سے لگاتے ہوئے بولا، ہیلو، کون ہے؟ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں یہاں موجود ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، سب سن رہا ہوں، فوراً اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے ساتھی افسران سے بولا، وہ یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے گھر میں غازی صلاح الدین کو تلاش کیا جائے۔ ایک افسر نے پوچھا، کیا وہ فون پر بول رہا ہے؟ ہاں، جسٹ اے منٹ۔ یہ کہہ کر اس نے فون کو پھر کان سے لگا کر کہا، میں تمہاری آواز پہچان رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ سامنے آؤ۔ اسے جواب نہیں ملا، فون بند ہو چکا تھا۔ موساد کے چیف نے پوچھا، کیا تم نے واقعی غازی کی آواز سنی ہے؟ اگر وہ یہاں موجود ہے تو پھر فون پر کیوں بول رہا ہے؟ سامنے کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس سے بولو یہاں آئے، ہم سے سمجھوتا کرے۔ اس نے بٹن دبا کر کال کرنے والے کے نمبر دیکھنے چاہے تو وہاں کوئی نمبر نہیں تھا۔ وہ حیرانی اور پریشانی سے فون کو تکنے لگا۔ ایک نے پوچھا، کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ بڑے تعجب سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فون کرنے والے کا نمبر نہیں ہے، یہ آپ کیسے مٹ گیا؟ ممی کے دل کی دھڑکنیں یکبارگی تیز ہو گئیں۔ ایسا تو ان کے ساتھ بھی ہوا تھا، جب صلاح الدین ثانی پیدا ہوا تھا تو اس وقت بھی جسمانی طور پر پاپا کا وجود نہیں تھا۔ انہوں نے فون کے ذریعے نوزائیدہ بیٹے کے کان میں اذان سنائی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کس فون سے اذان سنائی ہوگی، اس کا نمبر آپ مٹ گیا تھا۔ CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے پوچھا، غازی کیا کہہ رہا تھا؟ یہی کہہ رہا تھا کہ یہاں موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے اور مجھے فوراً اپنے گھر کی خبر لینی چاہیے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی پھر کالنگ ٹون سنائی دی۔ اس نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا۔ اس کی وائف چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ہائے، ہم تو لٹ گئے، گھر میں آگ لگ گئی ہے، میں بچوں کے ساتھ جان بچا کر باہر آئی ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں، یہ بتاؤ اچانک آگ کیسے لگ گئی؟
میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسی غضب کی آگ ہے کہ پڑوسی بھی گھر چھوڑ کر دور چلے گئے ہیں۔ حوصلہ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے وہاں سے جانے لگا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے پوچھا، کیا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے؟ وہ جاتے جاتے بولا، ہاں، ابھی غازی نے فون پر کہا تھا کہ فوراً اپنے گھر کی خبر لو۔ وہ بولتا ہوا چلا گیا۔ CIA کے ڈائریکٹر نے اپنے فون کو دیکھا۔ رنگ ٹون ابھر رہی تھی، لیکن فون کرنے والے کا نمبر سکرین پر نہیں تھا۔ وہ بڑبڑایا، امیزنگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، تم نے پرائے گھر میں گھسنے سے پہلے اپنے گھر کی گیس لائن چیک نہیں کی؟ تمہارے اہم دستاویزات جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ CIA کے ڈائریکٹر نے تقریباً چیختے ہوئے کہا، غازی، یہ تم ہو؟ اپنی قبر سے بھی بولو گے تو میں تمہیں پہچان لوں گا۔ اگر یہاں چھپے ہوئے ہو تو فوراً سامنے آؤ۔ ممی بیٹھی ہوئی تھیں، اچھل کر کھڑی ہو گئیں، اس فون کی طرف کھنچی چلی آئیں جہاں سے پاپا کی آواز ابھر رہی تھی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے جھنجھلا کر ان سے کہا، اس نے فون بند کر دیا ہے، تم شروع سے جانتی ہو وہ زندہ ہے، تم سے چھپ کر ملتا ہوگا، اور ہم سب اسے مردہ سمجھ کر دھوکہ کھا رہے ہیں۔ موساد کے چیف نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ کے فون پر بھی غازی بول رہا تھا؟ ہاں، اس نے را کے ڈائریکٹر کا ہی نہیں میرا گھر بھی جلا دیا ہے، مگر ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے رہیں گے۔ اس کے فون نے پھر اسے متوجہ کیا۔ اس نے نمبر پڑھ کر فون کو کان سے لگا کر پوچھا، ہاں جیک، بولو، تم کہاں ہو؟ جیک نے کہا، میں بھاگتا ہوا آپ کے بنگلے کے پاس آیا ہوں۔ یہاں اندر اور باہر آگ ہی آگ ہے، فائر بریگیڈ والے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کا سب کچھ تباہ ہو گیا ہے۔ وہ گرجتے ہوئے بولا، میں اس کی بیوی اور بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ایسے وقت سپاہیوں نے آ کر کہا، ہم نے گھر کے اندر اور باہر ڈھونڈا ہے، وہ کہیں نہیں ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے گھور کر ممی اور میرے بھائی کو دیکھا۔ 7 برس کا صلاح الدین ثانی اسے گھور رہا تھا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر غصے میں اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، پھر ڈگمگا کر گرتے گرتے سنبھل گیا۔ باہر باہر ایک دل دہلا دینے والا بم دھماکہ ہوا تھا، سب ہی لرز گئے تھے۔ چند لمحوں بعد ایک اور دھماکہ سنائی دیا۔ 2 جاسوس دوڑتے ہوئے وہاں آئے۔ ان میں سے ایک نے CIA کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو اور موساد کے چیف کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ دونوں کی گاڑیوں میں بم رکھے ہوئے تھے، ان کے پرزے دور تک بکھر گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے حیرت سے کہا، ہماری سیکیورٹی ہائی الرٹ رہتی ہے، پھر ہماری گاڑیوں میں بم کہاں سے آ گئے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے صلاح الدین ثانی کو دیکھا، پھر کہا، یہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، ایسا لگتا ہے غازی اس کی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ ممی فوراً ہی اسے خود سے لگا کر بولیں، میرے بیٹے کو نظر نہ لگاؤ، تم لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ جب تک میرے گھر میں گھسے رہو گے تم سب پر ایسی ہی مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ ہم اس ہاتھ بھر کے چھوکرے کو کال کوٹری میں لے جا کر ڈالیں گے، الٹا لٹکائیں گے، تو پھر ہم نہیں، اس کا باپ عبرت حاصل کرے گا۔ صلاح الدین ثانی تڑپ کر اپنی ماں سے خود کو چھڑا کر دوسرے کمرے کی طرف بھاگتے ہوئے بولا، آؤ مجھے لے جاؤ۔ 2 جاسوس اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دوسرے کمرے میں گئے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر دیکھا وہ نظر نہیں آیا۔ بیڈ کے نیچے الماری کے پیچھے دیکھا گیا۔ ٹوائلٹ سے آواز آئی، میں ممی کے ساتھ ایسی ہی آنکھ مچولی کھیلتا ہوں۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے ٹوائلٹ میں آئے، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اس باتھ روم کا دروازہ دوسرے کمرے کی طرف بھی کھلتا تھا۔ دونوں ادھر گئے تو اسی کمرے میں پہنچ گئے جہاں ممی، CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر اور موساد کا چیف کھڑا ہوا تھا۔ چیف نے کہا، کہاں بھاگتے پھر رہے ہو؟ وہ لڑکا کہاں ہے؟ ایک نے کہا، وہ اس کمرے سے نکل کر ابھی یہاں آیا ہے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ کیا وہ تمہیں یہاں دکھائی دے رہا ہے؟ جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ اس بار 3 سپاہیوں کا اضافہ ہو گیا۔ وہ سب اسے بنگلے کے ہر حصے میں ڈھونڈنے لگے۔ وہ کہیں نہیں تھا۔ یہ کہا گیا کہ باہر نکل گیا ہے۔ وہ باہر آئے۔ سرونٹ کوارٹر کے باہر کھڑے ہوئے 2 سپاہیوں نے کہا، وہ لڑکا یہاں نہیں آیا ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے۔ وہ گھر کے اندر بھی نہیں تھا، باہر بھی نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح تلاش کیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے جھنجھلا کر کہا، اسے جہنم میں جانے دو، اس کی ماں کو لے چلو۔ 2 سپاہی آگے بڑھے۔ ممی نے پیچھے ہٹ کر کہا، رک جاؤ، میرے غازی کے سوا کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سپاہی رک گئے۔ موساد کے چیف نے کہا، بڑی پارسا بنتی ہے، میں تجھے ہاتھ لگاتا ہوں، یہاں سے گھسیٹتا ہوا لے جاؤں گا۔ وہ آگے بڑھا، پھر ممی کو پکڑنے کے لیے اپنا ایک ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ چیف کے حلق سے ایک کراہ نکلی۔
وہ اچھل کر فرش پر گرا، پھر تڑپ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ سب سہم کر ادھر ادھر چھپنے لگے۔ خلاف توقع ایسا ہوا تھا۔ بنگلے کے باہر دور تک مسلح سپاہی تھے۔ اتنی سخت سیکیورٹی توڑ کر کون آ سکتا تھا؟ فوری طور پر یہی سمجھ میں آیا کہ اپنے ہی سپاہیوں کے درمیان قاتل چھپا ہوا ہے اور اس نے کھڑکی یا روشن دان سے گولی چلائی ہے۔ تمام سپاہی دوڑتے ہوئے کمرے کے باہر گئے۔ باہر کوریڈور میں کھڑے ہوئے سپاہیوں نے کہا، ادھر سے کسی نے گولی نہیں چلائی ہے اور یہاں کسی کی گن میں سائلنسر لگا ہوا نہیں ہے۔ سی آئی اے کا ڈپٹی ڈائریکٹر ممی کو گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بولیں، یہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے ہی جہنم میں چلا گیا، کیا تم بھی نادانی کرو گے؟ وہ طاقت اور اختیار کے زوم میں نادانی کر کے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھ رہا تھا کہ وہاں کچھ غیر معمولی سی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ یہاں گھر میں گھس آئے، وہاں ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ بچے پر جبر کرنا چاہا تو وہ اس چار دیواری میں کہیں گم ہو گیا۔ غازی کی زوجہ کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی موساد کا چیف مارا گیا۔ وہ فوراً ہی پلٹ کر سپاہیوں سے بولا، چلو یہاں سے، ہم بعد میں ان سے نمٹ لیں گے۔ وہ میدان چھوڑتے ہوئے یہ جتا رہا تھا کہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ سپاہی چیف کی لاش اٹھا کر لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد بنگلے کے اندر اور باہر کوئی نہ رہا۔ آنے والے تعداد میں 40 تھے، باقی راہ موساد اور سی آئی اے کے افسران تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا تھا۔ ان سب کے جاتے ہی ثانی ایک سرونٹ کوارٹر سے باہر آ گیا۔ ادھر میرے 2 جانثار سپاہیوں کی وردی میں تھے۔ ان کے علاوہ 3 جانثار گھر کے اندر ہی چھپے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے سائلنسر لگے ہوئے ریوالور سے موساد کے چیف کا خاتمہ کیا تھا۔ صلاح الدین ثانی چھپتا ہوا بنگلے سے باہر آیا تھا۔ جانثاروں نے اسے سرونٹ کوارٹر میں چھپا دیا تھا۔ کہہ دیا تھا کہ بچہ ادھر نہیں آیا ہے۔ یہ ہیرا پھیری ڈپٹی ڈائریکٹر کی سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اس نے یہی سمجھا کہ خلاف عقل غیر معمولی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نے فون پر میرے پاپا کی آواز سنی تھی۔ اسے کوئی جادوئی تماشا لگ رہا تھا۔ فی الحال اس نے میدان چھوڑ دیا تھا۔ ثانی دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا، پھر اپنا فون اٹھا کر پیشانی سے لگا کر کہا، میرے سرتاج، نہ جانے آپ نے کیسے میرے بیٹے کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے گولی چلائی گئی تھی۔ وہ کمبخت آپ کی پھولوتی کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ مجھے آپ پر فخر ہے۔ کتنا عرصہ گزر چکا ہے، میں نے آپ کی صورت نہیں دیکھی، بس ایک بار آواز سنی ہے۔ اس طویل عرصے میں سوچتی رہی کہ فون کے ذریعے مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہیں۔ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں آپ کی منکوہا نہیں ہوں۔ چونکہ حاملہ تھی اس لیے ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آپ کے لیے نامحرم ہوں، اس کے باوجود میں نے آپ کے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ یہ بیٹا میرا نہیں ہے، آپ کی منکوہا پھولوتی کا ہے۔ برسوں پہلے کی اس امانت کو میں نے پیدا کیا ہے۔ پورے 2 برس تک دودھ پلایا ہے۔ کیا بیٹے سے صرف دودھ کا رشتہ رہے گا؟ آپ نے کہا تھا زچگی کے بعد ہمارا نکاح ہوگا۔ اب تو 7 برس گزر چکے ہیں۔ آپ اللہ والے ہیں، اپنا وعدہ پورا کریں، آ جائیں اور مجھے شرعی طور پر اپنی شریک حیات بنا لیں۔ اگر مجبور ہیں، یہاں آنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں یا اور کوئی ایسی بات ہے جسے میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ نہ آئیں، فون پر نکاح پڑھوا لیں۔ میں آپ کی سلامتی کے لیے جدائی برداشت کرتی رہوں گی، مگر آپ کے لیے نامحرم نہیں رہوں گی۔ آپ فون پر مجھ سے باتیں کر سکیں گے۔ خدا کے لیے ابھی میسج دے کر میری تسلی کریں، میری باتوں کا جواب دیں۔ وہ انتظار کرنے لگیں، فون کو تکنے لگیں۔ انہوں نے پاپا سے جائز مطالبات کیے تھے، وہ ان کی منکوہا بننے کی مستحق تھیں۔ جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، فون خاموش تھا۔ وہ رونے لگیں، کہنے لگیں، میں آپ کے اور پھولوتی کے لیے وسیلہ بن گئی۔ کنواری تھی، 3 ماہ کی حاملہ ہو گئی۔ مجھے کم از کم اس محبت کا صلہ دیں کہ میں نے آپ کی امانت کو جنم دیا ہے اور آخری سانس تک اسے سینے سے لگائے رکھوں گی۔ اگر میں آپ کی محبت کے قابل نہیں ہوں تو آپ کی اولاد پیدا کرنے والی ایک مزدور عورت سمجھ کر میری مزدوری ادا کریں، مجھے منکوہا بنا کر نیک نامی دیں۔ پاپا کے ساتھ یقیناً کوئی مجبوری ہوگی، اس لیے وہ بولنے سے کترا رہے تھے۔ ممی نے رونے، گڑ گڑانے اور التجائیں کرنے کی حد کر دی تھی، اس کے باوجود وہ نہیں بول رہے تھے۔ یہ ایسی ہی بات تھی کہ مردے کے سامنے آہوزاری کرتے رہو، وہ نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ پاپا کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ دنیا کی تمام آوازوں سے، تمام رشتوں سے کٹ گئے ہیں۔ اگر 2-4 بار فون کے ذریعے ان کی آواز سنی گئی تھی تو وہ فریب سماعت ہے۔
یا ایسا قدرتی معاملہ ہے جو فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اسے وقت کبھی سمجھا دیتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رو رہی تھیں۔ انہیں محسوس ہوا جیسے پاپا آ گئے ہیں، ان کے سامنے ہیں۔ وہ کبھی دائیں کبھی بائیں محسوس ہو رہے تھے، ان کے آگے ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی منہ پر سے ہاتھ ہٹا کر دیکھا۔ غازی صلاح الدین ثانی ان کے سامنے ٹہل رہا تھا، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جا رہا تھا۔ پھر وہ سامنے آ کر رک گیا، بڑی سنجیدگی سے بولا، آنسو پونچھ لو، میں ہوں نا۔ ممی نے ایک دم سے چونک کر شدید حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ بات بیٹے نے نہیں، باپ نے کہی تھی۔ ایسی بھاری بھرکم آواز اور ٹھوس لہجہ کسی بچے کا نہیں ہوتا۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بولیں، ابھی تم بول رہے تھے؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے، تم ہی بول رہے تھے۔ پھر بولو، میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے، پھر بولو۔ وہ ماں کے آنسو پونچھتے ہوئے بولا، آپ روتی کیوں ہیں؟ وہ بچہ تھا، اس نے بچکانہ انداز میں پوچھا، پھر گلے لگ گیا۔ اس کی صورت ممی کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ گلے لگنے والوں کو ایک دوسرے کی صورت نظر نہیں آتی۔ ایسے وقت پاپا کی آواز اور لہجہ سنائی دیا، میں مجبور ہوں، نہیں آ سکتا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ ان کے دیدے حیرانی سے پھیل گئے۔ انہوں نے بیٹے سے الگ ہو کر اسے دیکھا۔ وہ پہلے کی طرح معصوم تھا، بیٹا ہی تھا، اپنا باپ نہیں تھا۔ آواز باپ کی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی ہوا تھا۔ وہ پھر اسے گلے سے لگا کر بولی، میں آؤں گی، ابھی آپ کے پاس آؤں گی، آپ کے بیٹے کو لے کر آؤں گی۔ پھر آواز سنائی دی، تنہا آؤ گی؟ ٹھیک ہے، بیٹے کو سلانے کے بعد آؤں گی۔ مجھے بتائیں آپ کہاں ملیں گے؟ فجر کی اذان سے پہلے معلوم ہو جائے گا۔ وہ بچہ ماں سے الگ ہو گیا۔ ممی نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی بچوں جیسی سنجیدگی اور معصومیت تھی۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، کیسی عجیب سی بات ہے، باپ چپ رہتا ہے اور بیٹا باپ بن کر بولتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آج انہیں پاپا سے ملنے کے بعد معلوم ہونے والا تھا۔ انہوں نے بیٹے کو رات کا کھانا کھلایا، خود نہیں کھایا۔ ملن کی رت آ رہی تھی، خوشی کے مارے بھوک اڑ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹے کے ساتھ لیٹ گئیں۔ خوشی اتنی تھی کہ نیند بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ بیٹے کو تھپک تھپک کر سلانے لگیں، سوچنے لگیں کیا صبح اذان سے پہلے وہ آئیں گے؟ نہیں، ان کی کوئی مجبوری ہے، مجھے ہی یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ بے چینی سے سوچ رہی تھی، پتہ نہیں مجھے کہاں بلائیں گے، پھر میں کب تک واپس آؤں گی؟ انہوں نے بیٹے کو دیکھ کر سوچا، بڑے میاں اور بڑی بی سے کہہ کر جاؤں گی، وہ اس کا خیال رکھیں گے۔ میں پھر کسی دن بیٹے کو باپ کے پاس لے جاؤں گی۔ وہ ڈھیر ساری باتیں سوچ رہی تھی، ان کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ بیٹا سو گیا تھا، وہ سونے والی نہیں تھیں، لیکن نیند غالب آ گئی۔ پاپا کو خواب میں دیکھنے کے لیے سونا ضروری تھا۔ رات کے پچھلے پہر انہوں نے اپنے محبوب کو دیکھا۔ وہ غار کے اندر اس چٹان پر بیٹھے اسم اعظم پڑھ رہے تھے جہاں بابا سائیں عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، آؤ ثنا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ وہ ان کے پاس چٹان پر آ کر دوزانو ہو گئیں۔ پاپا نے کہا، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئیں، بھاری گناہ ہوا، پہلی بار پھولوتی کے ساتھ ہوس میں اندھا ہو گیا۔ یہ نہیں سوچا کہ اس کی قربت مجھے فجر کی نماز سے محروم کر دے گی، کیونکہ اس برفانی علاقے میں غسل کرنے کا اہتمام نہیں تھا، اس لیے سزا ملی۔ میں اسم اعظم پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا، 70 برس تک موت کی نیند سوتا رہا۔ دوسری بار تم میری تنہائی میں آئیں، میں نے نکاح کے بغیر تمہاری قربت حاصل کی، پھر غفلت کی نیند میں ڈوب کر فجر کی نماز چھوڑ دی۔ دوسری بار بھی ہوس نے نماز چھڑا دی۔ اس کی سزا تو ملنی ہی تھی۔ میں اس چٹان کے نیچے تہہ خانے میں قید ہو گیا۔ خدا بہتر جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ اس نے میرے لیے بہتری کی، ساری دنیا سے میرا رشتہ توڑ دیا۔ میں نے صرف اپنے معبود حقیقی سے رشتہ جوڑا اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے لگا۔ وہ ذرا چپ ہوئے، پھر بولے، فجر کی اذان ہو چکی ہے، آؤ ہم نماز پڑھیں۔ غار میں ایک طرف پانی رکھا تھا، مامی نے وہاں جا کر وضو کیا، پھر ان کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے لگیں۔ جب وہ دونوں پہلی بار ملے تھے تو ہوس میں اندھے ہو گئے تھے۔ اب شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مل گئی تھی۔ پاپا نے دن رات عبادت کرتے ہوئے شاید اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تھا۔ ممی نے نماز کے بعد پوچھا، کیا ہمارا معبود ہم سے راضی ہے؟ پاپا نے کہا، ہاں، وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمیں بخش دیتا ہے، چلو اٹھو۔ وہ ان کے ساتھ اٹھ کر چٹان کے ایک سرے پر آ گئیں۔ وہاں سے تہہ خانے میں جانے کا راستہ ملتا تھا۔ پاپا نے چٹان پر ہاتھ رکھ کر اپنے اندر ڈوب کر اسم اعظم پڑھا۔
اللہ! اس ایک اسم کی ادائیگی میں ایسا جذبہ تھا اور جذب ہو جانے کی ایسی محویت تھی کہ ثنا نے پہلی بار اسم اعظم کو اپنے دل میں اترتے ہوئے محسوس کیا۔ پاپا نے پھر جذب کے عالم میں کہا، اللہ، یا اللہ! اس غار میں گڑگڑاہٹ کی آواز ابھری۔ ثنا گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بھاری بھرکم وسیع و عریض چٹان ایک ذرا سی سرک گئی تھی۔ نیچے تہہ خانے میں جانے کا زینہ دکھائی دیا۔ وہ دونوں وہاں آ گئے۔ زینے پر پہنچ کر نیچے اتر گئے۔ ان کے سر سے اوپر چٹان سرک کر اپنی جگہ واپس آ گئی۔ جب قصہ ختم ہو جائے تو کتاب بند ہو جاتی ہے۔ مکان اپنے مکین سے خالی ہو جائے تو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور جب حیات تمام ہو جائے تو قبر کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ تہہ خانہ بھی بند ہو گیا۔ صلاح الدین ثانی کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے اختیار اسم اعظم پڑھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے اسے پڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ وہ اسم اعظم اسے ورثے میں ملا تھا۔ اس نے سر گھما کر ماں کو دیکھا۔ وہ چاروں شانے چت لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں اور چہرے سے ابدی سکون جھلک رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں بڑی بی اور بڑے میاں سو رہے تھے۔ صلاح الدین ثانی نے بڑی بی کا بازو جھنجھوڑ کر آواز دی، نانی اماں، نانی اماں، اٹھیں۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں۔ کیا ہوا بیٹے، کیا صبح ہو گئی ہے؟ بڑے میاں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس نے کہا، نانی اماں، ممی بولتی نہیں ہیں، میں جگا رہا ہوں تو جاگ نہیں رہی ہیں۔ وہ دونوں بیڈ سے اتر کر تیزی سے چلتے ہوئے ممی کے پاس آئے۔ پہلے انہیں آواز دی، پھر نبض ٹٹولی، سینے سے کان لگایا تو یقین ہو گیا کہ زندگی سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ بے شک جب قصہ ختم ہو جائے تو کتاب بند ہو جاتی ہے۔ ہماری دنیا رنگ و روپ کی شراب و شباب کی مستیوں سے اور رنگینیوں سے بھری پڑی ہے۔ نائٹ کلبوں کی رنگینیوں میں آ کر پتہ چلا کہ میں احمق تھا۔ واپس ملنے والی جوانی کو اب تک حجاب، نینی، سلوہ اور ندا کے پیچھے ناحق دوڑاتا رہا تھا اور ہلکان ہوتا رہا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں یہ صرف چار نہیں ہیں، چہار طرف حسن کا میلہ لگا رہتا ہے۔ میں ہی اس رنگین میلے سے دور بھٹکتا رہا تھا۔ اس مہنگے کلب میں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی سرمایہ دار آتے تھے۔ میں نے ایک جانثار سے فون پر کہا، مجھے $50 لاکھ چاہئیں، میں اس کلب میں رات گزارنا چاہتا ہوں، ابھی رقم یہاں پہنچاؤ۔ اس نے کہا، آل رائٹ سر، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں میرے جانثار کروڑوں ڈالرز نقد تیار رکھتے تھے۔ میں ایک طویل مدت کے بعد نائٹ کلب کے رنگین ماحول میں آیا تھا۔ ایک سوئمنگ پول کے رنگ بدلتے شفاف پانی میں چند حسینائیں جل پریوں کی طرح تیر رہی تھیں۔ بدن کی اجلی رنگت کے مطابق بالشت بھر کے کپڑے ان کی عریانیت کو چھپا رہے تھے۔ وہاں کی میزوں پر بیٹھنے والے بار بار اس امید پر ادھر دیکھتے تھے کہ بالشت بھر کا کپڑا کسی وقت تو ادھر ادھر سرکے گا۔ کیبرے ڈانس کے اسٹیج پر بھی حسینائیں رقص کرنے کے دوران ایک ایک لباس اتار اتار کر پھینکتی تھیں، پھر تاریکی میں کہیں گم ہو جاتی تھیں، اور دیکھنے والے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انتظار کرتے رہ جاتے تھے۔ دل مچل مچل کر کہتا تھا، ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ بے انتہا امیر کبیر لوگوں کو حسین سوغات پیش کرنے سے پہلے اسی طرح للچایا جاتا تھا۔ وہ تجسس میں مبتلا ہو کر ان کی زیادہ سے زیادہ بولیاں لگاتے تھے۔ خمار خانے میں جوا کھیلنے کے لیے طرح طرح کے گیمز تھے، اور گیم نوخیز لڑکیاں کھلاتی تھیں۔ سگریٹ اور شراب کے جام بھی وہی پیش کرتی تھیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے ماحول میں ہوں یا مہذب شریفانہ ماحول میں، ہر جگہ عورت لازمی ہے۔ گناہ اور گمراہی سے بچنے کے لیے دینی احکامات کے مطابق عورت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور میں دینی احکامات کے مطابق ایک طویل مدت سے یہی کوششیں کرتا آ رہا تھا۔ ناکامیوں نے مجھے اس کلب میں پہنچا دیا تھا۔ میں ریفریشمنٹ روم میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ میرے ایک جانثار نے مجھے آ کر سلام کیا، پھر ایک لفافہ دیتے ہوئے کہا، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو اور بولو۔ وہ میز کے ایک طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، میں یہ کہنے کی جرت کر رہا ہوں کہ آپ نے شراب اور شباب سے توبہ کی تھی، کئی برس تک لاہور میں بیمار رہے، اپنے دشمن بیٹوں سے نمٹتے رہے، پھر لاہور سے نکل کر انڈیا اور استنبول گئے۔ وہ مجھے یاد دلا رہا تھا کہ میں 3 بیٹوں سے نمٹنے کے بعد راڈ مین کی قید میں صعوبتیں برداشت کرتا رہا، پھر وہاں سے نجات پا کر اب تک جو زندگی گزاری ہے، اس میں بازاری عورت کی ایک بھی جھلک اور شراب کی ایک بھی بوند نہیں ہے۔
میں نے کہا تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ آج میں نے توبہ کیوں توڑی ہے، ایسے عشرت قدے میں کیوں آیا ہوں؟ یس سر، صرف مجھے ہی نہیں آپ کے تمام جانثاروں کو دکھ پہنچ رہا ہے۔ یعنی یہاں آتے ہی میرے تمام جانثاروں تک خبر پہنچ گئی ہے کہ میں پھر بدل گیا ہوں، پھر عیش و عشرت میں مست رہنے والا ہوں۔ وہ سر جھکا کر بولا، آج ہی آپ نے میڈم ندا سے نکاح پڑھوایا اور نئی دلہن کو تنہا چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ آپ نے ہم سے کہا تھا کہ میڈم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ اچانک حالات کی ایک ٹھوکر سے فیصلے بدل جایا کرتے ہیں۔ مجھے ندا سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں اس کے پاس واپس جاؤں گا، اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اب جاؤ یہاں سے۔ اس نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، مجھ سے بحث نہیں کر سکتا تھا، چپ چاپ چلا گیا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو بحث کرتا وہ درست ہوتی، جیسے ندا اپنی جگہ درست تھی۔ ایک میں ہی برسوں کی محرومیوں کے باعث غلط ہو گیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی غلطی میرے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ محرومیت کی گرمی میرے دماغ کو گرم کر رہی تھی، اسے ٹھنڈا نہ کرتا تو پاگل ہو جاتا۔ میں وہاں سے اٹھ کر کیبرے اسٹیج کی طرف جانا چاہتا تھا، مگر دروازے کے پاس آ کر رک گیا۔ دروازہ شیشے کا تھا اور اس پار ایک حسین لڑکی آتے آتے مجھے دیکھ کر رک گئی تھی۔ اس میں بلا کی کشش تھی، نہ بھی ہوتی تو میں بہکنے کے لیے ہی آیا تھا۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی وہ مسکرانے لگی۔ ہمارے درمیان کانچ کی دیوار تھی۔ میں نے آر پار ہو کر پوچھا، اویلیبل ہو؟ وہ ہاتھ بڑھا کر بولی، ہاں، اپنے نام کر لو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ کہہ رہا تھا کہ سر سے پاؤں تک ایسی ہی نازک اندام ہے۔ میں اس کلب میں آتے ہی اپنی منزل تک پہنچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ چھڑا کر ایک ادا سے بل کھاتی ہوئی ذرا دور ہوئی، پھر ایک پاؤں کے پنجے پر گھوم کر ہر زاویے سے خود کو دکھانے لگی۔ مجھے دیکھنے کی نہیں، اسے پا لینے کی بے چینی تھی۔ میں نے کہا، کم آن، ہم تنہائی میں وقت گزاریں گے۔ وہ پاس آ کر بولی، کاؤنٹر پر چلو اور پیمنٹ کر دو۔ میں اسے ایک بازو کے حصار میں لے کر کاؤنٹر کی طرف جانے لگا۔ یہ ہماری دنیا ہے، اگر ہم دولت مند ہیں تو جو چاہیں جب چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ پچھلے 10 برسوں سے واپسی کا سفر کہہ رہا تھا کہ جوانی ملے گی، مگر نادانی کرنے کے لیے کوئی نہیں ملے گی۔ چاہے جتنی کوششیں کر لو، حسینائیں آتی رہیں گی اور ہوس کی گرفت سے پھسلتی اور دور ہوتی رہیں گی۔ اگر مقدر میں یہی تھا تو میں اپنی دولت سے تقدیر کا لکھا بدل رہا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر آ کر مطلوبہ رقم پیش کرتے ہوئے کہا، پیمنٹ ود اے ویل فرنشڈ روم۔ کاؤنٹر گرل رقم لے کر گننے لگی۔ میں نے بائیں طرف سر گھما کر دیکھا، ایک دروازے پر لکھا ہوا تھا، نوخیز چھوکروں کی جنت۔ اس کلب میں ایک پورشن ایسا بھی تھا جو کم سن حسین لڑکوں کے لیے وقف تھا۔ وہ لڑکے پلاسٹک سرجری کے ذریعے ایسی مہارت سے تبدیل ہو جاتے تھے کہ بالکل حسین نوخیز لڑکیاں دکھائی دیتے تھے۔ میں نے چونک کر اپنی بازو سے لگی ہوئی لڑکی کو دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم گے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، او یس، پہلے روم تو حاصل کرو، پھر مجھے دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں غلطی سے کلب کے اس حصے میں آ گیا تھا جہاں بد ذوق عیاش دولت مند آ کر راتیں گزارتے ہیں۔ میں ایک دم سے جھنجھلا گیا، پھر ایک حسینہ آ کر ہاتھوں سے پھسل گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ اپنی دولت سے مقدر کا لکھا بدل رہا ہوں، اور ابھی میرے منہ پر تقدیر کا جوتا پڑ گیا تھا۔ محرومی میرے اندر دھماکے کر رہی تھی۔ میرے اندر یہ چیختا ہوا سوال پیدا کر رہی تھی کہ کیا مجھے ملنے والی جوانی ہاتھی کا دانت ہے، صرف دکھانے کے لیے ہے، کسی کو چبانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ 5ویں حسینہ تھی جو گے بن کر ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ میں نے کاؤنٹر کی سطح پر ہاتھ مارتے ہوئے تقریباً چیخ کر کہا، سٹاپ۔ کاؤنٹر گرل نے چونک کر ذرا سہم کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، سوری، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ گے ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، میری رقم واپس کرو۔ اس گے بوائے نے مایوس ہو کر مجھے دیکھا، پھر کہہ کر منہ پھیر کر دوسرے کسٹمر کو پھانسنے چلا گیا۔ میں نے کاؤنٹر گرل سے رقم لیتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن مجھے تو کسی بھی صنف نازک کی ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا، تم اویلیبل ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، ہاں، مگر میری ڈیوٹی رات کے 3 بجے تک ہے، اس کے بعد آ سکتی ہوں۔ میں نے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے کہا، 3 بجنے والے ہیں، ذرا صبر کریں، اس ڈیوٹی کا چارج لینے دوسری آئے گی، پھر میں تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ لیکن وہ کہتے کہتے رک گئی۔ میں نے پوچھا، لیکن کیا؟ دیکھو، میں بہت ہی نامراد اور بکھرا ہوا شخص ہوں، مجھے مایوس نہ کرنا۔
میں تو مایوس نہیں کروں گی، آپ مجھے مایوس کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک حسین لڑکی کو ریجیکٹ کیا ہے، اس لیے کہ مجھے کسی کے گرل کہلانے والے سے دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بولی، میں بھی تو وہی ہوں۔ پھر مجھے جھٹکا سا لگا، میں نے اسے گھور کر دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ تقدیر منہ چڑھا رہی ہے۔ میں وہاں سے پلٹ کر تیزی سے چلتا ہوا سوئمنگ پول کے پاس آیا۔ اب نامرادی اور ناکامی کی انتہا ہو چکی تھی۔ میرے اندر ضد پیدا ہو گئی کہ میری مراد کیسے پوری نہیں ہوگی۔ اس 4 منزلہ نائٹ کلب میں سینکڑوں حسینائیں تھیں، اور سب ہی سکہ رائج الوقت کی ایک جھلک سے حاصل ہو جاتی تھیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایک، صرف ایک مجھے حاصل نہیں ہو سکتی؟ میرے پیاس کے صحرا میں جل تھل نہیں ہو سکتی تھی؟ تقدیر کہاں تک مجھے روک سکتی تھی؟ سوئمنگ پول میں جل پریاں تیر رہی تھیں، تھرک رہی تھیں، بلندی سے غوطے لگا رہی تھیں، اور مجھ جیسے نامراد کو ڈوب مرنے کو کہہ رہی تھیں۔ یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ نہ کوئی خشکی میں مل رہی تھی، نہ پانی میں۔ وہاں ایک کاؤنٹر کے پیچھے بڑی سی اسکرین پر وہ جل پریاں اٹکیلیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ میں نے رقم دے کر اسکرین پر دیکھا، ان میں سے ایک کو پسند کیا، پھر وہاں رکھے ہوئے ایک بٹن کو دبایا۔ اس کے ساتھ ہی اسکرین پر روشنی کا ننھا سا دائرہ ابھرا۔ میں نے ماؤس کے ذریعے اس دائرے کو اپنی مطلوبہ حسینہ پر پہنچایا تو 1 گھنٹی بجی۔ ادھر اس حسینہ نے مسکراتے ہوئے ویڈیو کیمرے کو دیکھا، پھر ہاتھ ہلایا۔ اب وہ پانی سے نکل کر آنے والی تھی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں کہ انسان تقدیر ہار جاتا ہے۔ میں جیتنے کے 1000 راستے جانتا تھا، اب تو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ سکتی تھی۔ وہ پول سے نکل کر بدن کو اور بالوں کو خشک کرنے اور لباس پہننے گئی تھی۔ میں وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایسے وقت کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے ننھی سی اسکرین کو دیکھا، ندا کا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ تو ٹھنڈی پڑ گئی تھی، شاید اب برف پگھل رہی تھی۔ میں اسے سجدے کی حالت میں چھوڑ کر آیا تھا۔ شاید وہ عبادت سے فارغ ہو گئی تھی، شاید اب شریک حیات کے فرائض ادا کرنا چاہتی تھی، اسی لیے یاد کر رہی تھی۔ میں نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگایا، پھر خشک لہجے میں کہا، ہاں بولو۔ وہ بڑے پیار سے بولی، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میں دنیا چھوڑ کر نہیں گیا ہوں، واپس آ جاؤں گا۔ ابھی آ جائیں، باہر گمراہی اور تباہی ہے۔ میں نے پوچھا، گھر میں کیا ہے؟ جس لڑکی سے نکاح پڑھایا وہ کہاں ہے؟ اگر وہ تم ہو تو شادی اور ازدواجی مسرتوں سے محروم کیوں ہوں؟ جب مرد کو گھر سے کچھ نہیں ملتا تو وہ باہر محرومیاں دور کرتا ہے۔ میں پھر التجا کرتی ہوں، کچھ عرصہ صبر کریں، آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ یقین کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے۔ اگر آزمائش میں ناکام رہیں گے تو آپ پر اللہ نہ کرے برا وقت آئے گا۔ وہ ذرا توقف سے بولی، آپ کے 3 بیٹوں نے ایسی دشمنی کی تھی کہ آپ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے۔ راڈ مین آپ کو تہہ خانے میں مار ڈالنا چاہتا تھا۔ نینی نہ آتی تو آپ انگوٹھی اور عصا سے محروم رہتے، اور آج بھی محروم ہیں۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی، آپ ان 2 چیزوں سے ناقابل شکست بن جاتے ہیں۔ پلیز مجھے بابا سائیں کے غار تک پہنچنے دیں، پھر آپ کی ازدواجی مسرتوں سے انکار نہیں کروں گی۔ میں فون کو کان سے لگائے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور نگاہوں کے سامنے میری مطلوبہ حسینہ کیٹ واک کرتی آ رہی تھی۔ کیا غضب کی چال تھی! میں صبر و تحمل کی چال بھول گیا۔ میں نے ندا سے کہا، سوری، پھر کسی وقت کال کروں گا، صبح تک واپس آ جاؤں گا۔ میں فون بند کر کے آنے والی کے استقبال کے لیے اٹھ گیا۔ مجھے ندا کی آواز سنائی دی، آ جائیں، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے چونک کر فون کو دیکھا، ابھی اسے بٹن دبا کر بند کیا تھا اور وہ بند تھا، پھر اس کی آواز کیسے سنائی دی؟ میں نے اسے کان سے لگایا تو حیرانی سے میرا منہ کھل گیا۔ ندا کی آواز اور لہجے میں اسم اعظم سنائی دیا، اللہ، اللہ، یا اللہ۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ وہ حسینہ میرے سامنے آ کر بڑے فخر سے مسکرانے لگی۔ اس کا خیال تھا میں اس کے حسن و شباب کی فتنہ سامانیوں کو دیکھتے ہی حیران ہو رہا ہوں۔ کوئی کیا سمجھے کہ ہمارے عقل و فہم سے ماورا ایسی صدائیں ہوتی ہیں جو آہنی دروازے توڑ کر آف کیے ہوئے فون سے یوں آتی ہیں جیسے آسمان سے وحی آیا کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک طرف نیکی ہوتی ہے، دوسری طرف بدی ہوتی ہے، اور ہم بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ادھر سے ندا نے پکارا تھا، یا اللہ۔ ادھر لشکارے مارتی ہوئی گناہوں کی سوغات آئی تھی۔ کاؤنٹر گرل نے آنے والی کا تعارف کرایا، یہ مس مرینا ہیں، یہاں کی A1 کیٹیگری کی سب سے حسین لڑکی ہے۔ مرینا قریب آ کر ایک ذرا بل کھا کر مجھ سے لگ گئی۔
جیسے پیاس کے صحرا میں برسنے والے بادل چھا گئے، پلک جھپکتے ہی ساری محرومیاں ہوا ہو گئیں۔ کیسا جادوئی بدن تھا، مکھن سے تراشی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں برسوں کا بھوکا تھا، میری کھوپڑی ہوا میں اڑنے لگی۔ میں سحر زدہ سا ہو کر ایک لگژری بیڈ روم میں آ گیا۔ ان لمحات میں یہ یاد نہ رہا کہ ابھی ابھی ندا نے اسم اعظم سنایا تھا، گنہگار ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب اپنے اندر عورت اچھلتی ہے تو اسم اعظم کی ہیبت بھی طاری نہیں ہوتی۔ دین، ایمان، اللہ، رسول سب خیالی باتیں لگتی ہیں۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کیا۔ بیڈ کے سامنے ایک بڑی سی ٹی وی اسکرین تھی۔ مرینا نے اسے آن کیا۔ وہاں سے ایک حسین جلوے دکھانے لگی۔ وہ سر تال کے مطابق تھرک رہی تھی، کیبرے رقص کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر اپنے بدن سے ایک ایک لباس بڑے ہی جذباتی انداز میں اتار کر پھینک رہی تھی۔ ایسا منظر مجھ جیسے گاہکوں کو بھڑکانے کے لیے تھا۔ مرینا بھی یہی سحر طاری کرنے لگی۔ ہماری دنیا عورت سے جوان ہے۔ حسن و شباب کی رنگینیاں اور مدہوشیاں نہ ہوں تو مرد جوان ہوتے ہی بوڑھا ہو جائے گا، اور میں تو اب بوڑھا ہونے والا نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ بڑھاپا رخصت ہو چکا ہے، واپسی کے سفر میں جوانی آ رہی ہے، بڑھاپا کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ سامنے ٹی وی اسکرین پر جو کچھ ہو رہا تھا وہی مرینا میرے سامنے کر رہی تھی۔ میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر اسے اپنی طرف کھینچا، پھر دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ اس کا لباس ادھر ادھر فرش پر بکھرا پڑا تھا، اور میں تھا کہ اندر سے بکھر رہا تھا۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی، تقدیر بھی روکنے والی نہیں تھی۔ ہم بیڈ پر آ گئے۔ آہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس کی ہلکی سی کراہ سنائی دی۔ میں اسے سمیٹ رہا تھا، وہ فوراً ہی میری گرفت سے نکل کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، پھر اس کے حلق سے اوں اوں کی آوازیں نکلیں۔ وہ ایسے جھٹکے کھا رہی تھی جیسے قے کرنا چاہتی ہو، مگر اس کے اندر سے الٹ کر باہر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر تیزی سے چلتی ہوئی واش روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے ایسے دیکھا جیسے مقدر دکھائی دے رہا ہو۔ میں ان لمحات میں حلق پھاڑ کر چیخنا چاہتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ غصے اور جھنجھلاہٹ کے مارے دیوار سے سر پھوڑنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک گلدان اٹھا کر اسکرین پر دے مارا۔ شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹ کر دور تک بکھر گیا۔ مرینا نے واش روم کا دروازہ کھول کر دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ابکائیاں سی آ رہی تھیں، مگر پیٹ سے کچھ باہر نہیں آ رہا تھا۔ چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے ہانپ رہی تھی۔ میں نے غصے سے کہا جب تم ماں بننے والی ہو تو پھر دھندا کرنے کیوں آئی ہو؟ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، فار گاڈ سیک، یہ بات کلب کی انتظامیہ سے نہ کہنا، میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ وہ کمرے میں آ کر بیڈ کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولی، یہ پہلا مہینہ ہے، پیٹ نکلنے تک 2-3 ماہ میں اچھی کمائی ہو جائے گی، پھر میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے چیخ کر پوچھا، اور میں کیا کروں؟ ہوس کی آگ میں جلتا رہوں؟ پلیز غصہ نہ کرو، ابھی طبیعت سنبھل جائے گی، میں صبح تک تمہیں خوش کرتی رہوں گی۔ لعنت ہے تم پر، کیا میں ایک ماں بننے والی کے ساتھ منہ کالا کروں گا؟ ہرگز نہیں۔ کسی نے منہ کالا کیا تھا تب ہی ماں بننے والی ہوں۔ ایک عورت کو ماں بنانے سے پہلے یا بعد میں کالک ہی لگتی ہے۔ میری جگہ کوئی دوسری آئے گی تو ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں تمہارے بچے کی ماں بن جائے۔ وہ ذرا ہانپتے ہوئے بولی، ہم تم اپنا منہ کالا تو کرتے ہی ہیں، اپنے بچے کے منہ پر بھی کالک تھوپ دیتے ہیں۔ کبھی اس بچے سے سامنا ہو جائے تو تم لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ تمہاری ہی کالک کی پیداوار ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے جھنجھلا گیا تھا، یوں لگا تھا کہ محرومی پھر میرا منہ چڑھا رہی ہے۔ مرینا بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، لیکن وہ درست کہہ رہی تھی، ہم جس کے ساتھ بھی رات گزارتے ہیں تو وہ کسی کی بہن، بیٹی یا ماں ہوتی ہے۔ وہ جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، ہم اس کی چمک دھمک سے بہل کر گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم عورت کے بھوکے اور جنونی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ٹھان لیتے ہیں کہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ گناہ کی سزا ابھی نہیں ملے گی، اگر کبھی یوم حساب آئے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ میں بھول گیا کہ ندا کے پاکیزہ ماحول سے آیا ہوں، اور تو اور یہ بھی بھول گیا کہ اسی کلب میں ندا کی آواز میں اسم اعظم سنا ہے۔ وہ فون جو بند ہو چکا تھا گونگا ہو گیا تھا، اس نے مجھے آخری وارننگ دی تھی۔ اس کے بعد قدرتی حالات نے مجھے گنہگار بننے سے نہیں روکا۔ انسان اپنے ایمان افروز عمل سے تقدیر بناتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔
تعجب ہے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتے وقت عقل کہاں گم ہو جاتی ہے۔ شجر ممنوعہ کے سائے میں بھی عقل ضرور گم ہوتی ہے۔ میری مثال سامنے تھی، میں اس لگژری بیڈ روم کی چار دیواری میں عقل کا اندھا ہو گیا۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن آزمائشوں سے گزرتا آ رہا تھا ان میں ناکام ہو چکا ہوں۔ میرے مخالفین کو میری ممی ثنا کی وفات کی خبر ملی تو وہ حیران ہوئے۔ CIA، را اور دیگر خطرناک تنظیمیں ممی کی سخت نگرانی کرتی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے ذریعے وہ کسی دن روپوش رہنے والے غازی صلاح الدین تک پہنچیں گے اور 3S کا بھی سراغ لگا سکیں گے۔ ان کی یہ امید بر نہیں آئی۔ ممی کی وفات نے انہیں مایوس کر دیا تھا۔ مجھ تک پہنچنے کا ایک مضبوط ذریعہ فنا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے طور پر سوچنے لگے، کہنے لگے 3S کو یہ اندیشہ تھا کہ ہم مسز ثنا کے ذریعے اسے ڈھونڈ نکالیں گے، اس لیے اس نے ثنا کو ہلاک کرا دیا ہے۔ آرمی اور انٹیلیجنس والوں نے ممی کے مکان کا محاصرہ کیا تھا۔ یہ تحقیق کرنا چاہتے تھے کہ ایک صحت مند خاتون اچانک کیسے وفات پا گئی۔ انہوں نے ممی کی آخری رسومات کی ادائیگی کو روک دیا۔ اپنے اطمینان کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کرایا۔ میڈیکل رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی طبعی موت نہایت سکون سے واقع ہوئی ہے۔ ان کی وفات کے پیچھے کوئی سازش نہیں ہے۔ گھر سے قبرستان تک جاسوسوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ یہ خیال تھا کہ غازی صلاح الدین اپنی شریک حیات کے آخری دیدار کے لیے بیس بدل کر آئے گا اور 3S بھی اپنی ممی کو کاندھا دینے آ سکتا ہے۔ تقریباً 2 ماہ تک 40واں ہونے کے بعد بھی ان بوڑھے میاں بیوی کی نگرانی ہوتی رہی، جن کی سرپرستی میں ممی اور صلاح الدین ثانی زندگی گزارتے رہے تھے۔ اب ممی نہیں تھیں۔ اچانک ہی انکشاف ہوا کہ صلاح الدین ثانی بھی نہیں ہے۔ وہ اس گھر سے اچانک کہیں چلا گیا تھا۔ تمام مخالفین کے دماغوں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ کہنے لگے کہ میرے جانثاروں نے اسے کسی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچا دیا ہے، یا اس کا باپ غازی صلاح الدین بڑی رازداری سے اسے کہیں لے گیا ہے۔ ممی اور صلاح الدین ثانی کی تصاویر انٹیلیجنس والوں کے پاس تھیں۔ انہوں نے اخبارات میں ثانی کی تصویریں شائع کرائیں۔ ٹی وی چینلز کے ذریعے ساری دنیا کو اس بچے کی تصویر دکھائی۔ اسے ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 50 لاکھ روپے کا انعام رکھا اور خود بھی اس کی تلاش میں سرگرداں رہے، لیکن وہ نہ ملا۔ تھک ہار کر CIA، را، موساد اور دوسری تنظیموں کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس میں کہا گیا کہ پچھلے 24 برسوں سے 3S انہیں اپنے پیچھے دوڑا رہا ہے۔ 3S کا باپ 6 برس پہلے بابا سائیں کے غار میں غائب ہو گیا تھا۔ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ زندہ ہے بھی یا نہیں۔ اب اس کا 7 برس کا بیٹا صلاح الدین ثانی گم ہو گیا ہے۔ ایک خفیہ تنظیم کے سربراہ نے کہا، وہ بچہ بھی باپ کی طرح ڈرامائی انداز میں گم ہوا ہے۔ دیکھا جائے تو وہ تینوں باپ بیٹے برسوں سے ڈرامائی انداز اختیار کرتے آ رہے ہیں اور ہم ان کے پیچھے ناحق پریشان ہو رہے ہیں۔ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم نے اس ریڈ مرکری کی ایک جھلک تک نہیں دیکھی ہے جسے 3S چرا کر لے گیا تھا۔ 24 برسوں میں کچھ تو اس کا سراغ ملنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے بھی یا نہیں۔ CIA کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، میرا دل، میرا دماغ کہتا ہے ریڈ مرکری 3S کے پاس نہیں ہے۔ 3S نے اپنا ایک منظم گروپ بنا کر ریڈ مرکری کا شوشہ چھوڑ کر دنیا کی تمام خطرناک تنظیموں سے زیادہ شہرت حاصل کی ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، مرغی انڈوں پر بیٹھ کر بچے نکالتی ہے، کچھ روز انڈوں پر بیٹھنے کا صلہ تو اسے ملتا ہے۔ 3S 24 برسوں سے ریڈ مرکری پر آسن جمائے بیٹھا ہے اور ایک تنکا بھی حاصل نہیں کر رہا ہے۔ وہ جوہری مادہ اس کے پاس ہوگا تو کچھ حاصل کرے گا۔ اسے ریڈ مرکری سے کروڑوں ڈالرز کی آمدنی ہو سکتی ہے، تو پھر وہ بڑی سے بڑی رقم کیوں نہیں کما رہا ہے؟ وہ سب ہی ریڈ مرکری کے معاملے میں تھک گئے تھے۔ 24 برس کم نہیں ہوتے۔ اب تمام مخالفین اس نتیجے پر پہنچ رہے تھے کہ میں ایک طویل عرصے سے انہیں الو بناتا آ رہا ہوں۔ آخر میں اجلاس کے صدر نے کہا، ہم کیوں ریڈ مرکری کے پیچھے سر کھپا رہے ہیں؟ جب وہ کسی ملک سے اس کا سودا کرے گا تو بات چھپی نہیں رہے گی۔ تب ہم 3S کے خلاف جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ ویسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ 3S کے پاس نہ ریڈ مرکری ہے، نہ کبھی اس کا سودا ہوگا۔ پھر یہ کہ پچھلے کئی برسوں سے 3S کی کوئی مصروفیت ہمارے علم میں نہیں آئی ہے۔ وہ گوشہ نشین ہو گیا ہے یا مر کھپ گیا ہے۔ اگر مر چکا ہے تو ہمیں کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا اور ہم اسے زندہ سمجھ کر خواہ مخواہ اپنی راتوں کی نیندیں حرام کرتے رہیں گے۔ اس اجلاس میں یہ طے ہو گیا کہ 3S شہزادہ سلمان سعدی پر فی الحال مٹی ڈالی جائے۔
جب اس کی کوئی مصروفیت سامنے آئے گی، وہ کوئی واردات کرے گا اور اس کے جانثار حرکت میں آئیں گے تو ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ اس فیصلے کے بعد میری فائل بند کر دی گئی۔ ریکارڈ روم میں میرے نام لے کے لاکر کو غیر معینہ مدت کے لیے لاک کر دیا گیا۔ میری داستان سے ریڈ مرکری کا باب ختم ہو چکا ہے۔ نہ میں اسے زمین کی تہہ سے نکالوں گا، نہ کسی ملک سے سودا کروں گا، اور نہ ہی میرے ملک کے سیاستداں اس قابل ہیں کہ میں اس جوہری مادے کو ان کے حوالے کروں۔ میں اسے خدا کے حوالے کر چکا ہوں۔ میری داستان کا دوسرا تعلق میرے پاپا غازی صلاح الدین سے ہے۔ وہ برسوں پہلے بابا سائیں کے غار میں جا کر گم ہو گئے تھے۔ ان کی زوجہ ثنا نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بھی ان کے ساتھ اسی غار میں چلی گئی ہے۔ وہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، اس لیے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ دو ہستیاں اب واپس آنے والی نہیں تھیں۔ ان کا بیٹا کہاں چلا گیا ہے، کیوں چلا گیا ہے، وہ کبھی واپس آئے گا یا نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اب میری زندگی میں دو اہم چیزیں رہ گئی تھیں، انگوٹھی اور عصا، اور الٹے قدموں جوانی کی طرف واپسی کا سفر۔ یہ میری بدبختی تھی کہ اس سفر میں میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میرا خیال تھا اس سفر میں جیسی چال چلوں گا تو چلتا ہی رہوں گا۔ دین و ایمان، تہذیب و اخلاق آڑے نہیں آئیں گے۔ کسی کو اس کی اوقات سے زیادہ عروج اور کامیابیاں حاصل ہوں تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ خود کو ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی دیکھ نہیں پاتا۔ میں کلب کے اس بیڈ روم میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ انعام میں ملنے والی جوانی کو کس بازار میں لے آیا ہوں۔ خوشبو کو غلاظت کی سیج پر لاؤ تو اس کی ماہیت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے تو بندوں کو آزماتا بھی ہے کہ وہ اس انعام کے متحمل اور مستحق بن کر رہ پاتے ہیں یا نہیں۔ میری آنکھ کھلی تو فوراً ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہوں۔ پھر یاد آیا کہ ایک رات کے خریدے ہوئے بستر پر ہوں۔ میں نے دائیں بائیں کروٹ لے کر دیکھا، وہ نہیں تھی۔ تاریکی صرف رات تک رہتی ہے، صبح ہوتے ہی رخصت ہو جاتی ہے۔ وہاں ہر کام رقم کی ادائیگی کے مطابق ہوتا تھا۔ اس کی جتنی قیمت ادا کی گئی تھی، اسی حساب سے وہ وقت گزار کر جا چکی تھی۔ دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کتنا وقت گزر چکا ہے۔ میں نے موبائل فون کو آن کر کے وقت دیکھا، صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں اب تک گہری نیند سوتا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا کہ میں نے ندا کو دلہن بنانے کے بعد اس کے ساتھ رات نہیں گزاری۔ میں تو گزارنا چاہتا تھا، اس نے مجھے ٹرخا دیا تھا۔ پھر یہ کہ مرینا نے اس کی کمی پوری کر دی تھی۔ میں نے ہوٹل کے کھانے سے بھوک مٹائی تھی، اس لیے گھر کی بریانی اس وقت یاد نہیں آ رہی تھی۔ میں بیڈ سے اتر کر واش روم میں آیا۔ وہاں غسل کرتے وقت بھی یہ یاد نہیں آیا کہ ندا مجھے پاکیزہ ماحول میں رکھنا چاہتی تھی۔ عیش و عشرت میں رات سے صبح کرتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ ہر رات کے بعد فجر کی اذان سنتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ جب سے انگوٹھی اور عصا حاصل ہوا تھا اور جب سے جوانی کی سمت واپسی کا سفر شروع ہوا تھا، تب سے میں نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہیں ہوا تھا۔ پہلی بار اس روز پہلی بار میں نے فجر کی نماز کو نظر انداز کر دیا، جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ ہاں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، کوئی قیامت تو نہیں آ جائے گی۔ خطا ہو جائے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آئندہ ہم سے خطا نہیں ہوگی، لیکن جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی جائے اور پھر کہا جائے کوئی بات نہیں، دوسری وقت کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ آئندہ کی نمازیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو نماز جان بوجھ کر چھوڑی گئی ہے اس کی معافی نہیں ہے، سزا تو ضرور ملتی ہے۔ میرے پاپا کو اس کی سزا مل چکی تھی جب وہ برفانی علاقے میں اپنی منکوہا کے ساتھ تھے۔ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ صبح غسل کرنے کے لیے پانی نہیں ملے گا اور ناپاکی نماز چھین لے گی۔ اس کے باوجود ہوس ان پر غالب آ گئی تھی۔ انہیں سزا ملی تھی۔ وہ 70 برس تک موت کے اندھیرے میں رہے تھے، پھر انہیں نئی زندگی ملی تو انہوں نے توبہ کی۔ ایک طویل عرصے تک نماز سے غافل نہیں رہے۔ عبادت کو جاری رکھنے کا جو وعدہ خدا سے کر لیا، اس کے مطابق آخری سانسوں تک نماز نہ چھوٹے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کی گئی غلطیاں معاف نہیں کی جاتیں، ان کی سزائیں ضرور ملتی ہیں۔ میرے پاپا نے پھر ایک بار وہی غلطی دہرائی۔ جب ثنا ان کی زندگی میں آئی تو انہوں نے جیسے پھر سے پھولوتی کو پا لیا۔ وہ اس کے دیوانے ہو گئے، ایسے سحرزدہ ہوئے کہ پھر ایک بار ہوس ان پر غالب آ گئی۔ پھر ایک بار انہوں نے فجر کی نماز کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد انہیں جو سزا ملی، اسے میں نے آنکھوں سے دیکھا۔ وہ جیتے جی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ پھر کبھی ان کی زندگی کا نہ سراغ ملا، نہ موت کی تصدیق ہوئی۔
اس حد تک معلوم ہوا کہ وہ بابا سائیں کے غار میں جا کر زندہ درگور ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے سامنے اپنوں کو اور غیروں کو غلطیاں کرتے اور سزائیں پاتے دیکھتے ہیں، پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے۔ میرے پاپا کے ساتھ ایسا 2 بار ہوا اور میں نے اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کی۔ اس نائٹ کلب میں جا کر وہی غلطی کی جو پاپا کر چکے تھے، 1 بار نہیں 2 بار کر چکے تھے۔ یہ سمجھا کر گئے تھے کہ جان بوجھ کر کی ہوئی غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے۔ اس کلب کے بیڈ روم میں مجھے یہ باتیں یاد نہیں آ رہی تھیں۔ اس وقت تو میں سب کچھ بھول گیا تھا، ساری محرومیاں دور کر کے اپنے حال میں مست تھا۔ اس لیے بھی مستی چھائی تھی کہ میں نے وہ رات ایک بھرپور جوان کی طرح گزاری تھی۔ اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ جوانی واپس آ گئی ہے۔ میں کلب سے باہر آ کر اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا مجھے اپنا میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے۔ واپسی کے سفر سے پہلے مجھے جو بیماریاں تھیں وہ رفتہ رفتہ ختم ہو رہی تھیں۔ اب وہ ختم ہو چکی ہیں یا نہیں، اس بات کی بھی تصدیق ہو جاتی تو اس سلسلے میں کسی شبے کی گنجائش نہیں رہتی کہ آئندہ بھی واپسی کا سفر جاری رہے گا اور کبھی کسی طرح کی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی۔ میں نے فون کے ذریعے ایک جانثار سے کہا میری میڈیکل رپورٹ کی فائل ابھی لے آؤ، میں ڈاکٹر کریمر کے کلینک میں جا رہا ہوں۔ میں کار ڈرائیو کرتا ہوا ایک اوپن ریسٹورنٹ میں آیا، وہاں ناشتہ کیا۔ ایسے وقت ندا یاد آئی۔ حجاب کی وفات کے بعد میں نے کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ اب تنہائی نے اسے سمجھایا ہوگا کہ آئندہ وہ میری باتیں مان کر ہی مسرتوں بھری ازدواجی زندگی گزار سکے گی، ورنہ یوں ہی اکثر تنہا رہے گی اور میں اسی طرح اسے چھوڑ کر جاتا رہوں گا۔ میں نے ندا کے نمبر پنچ کیے، پھر فون کو کان سے لگا کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ریکارڈنگ سنائی دی کہ آپ کا موجودہ نمبر اس وقت بند ہے۔ میں نے آرام سے ناشتہ کیا، چائے پی، پھر کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھنے کے بعد دوبارہ ندا کو کال کی۔ دوسری بار بھی وہی ریکارڈنگ سنائی دی۔ میں نے فون بند کرتے وقت سوچا کیا بات ہے، اس کا فون کیوں آف ہے؟ ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ اس نے ناراضگی ظاہر کرنے کے لیے اسے آف رکھا ہوگا۔ ایک چاہنے والی کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ وہ روٹھ جائے تو محبوب اسے منائے۔ میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہے، گھر جا کر اسے منا لوں گا۔ میرا جانثار ڈاکٹر کریمر سے ملاقات کا وقت مقرر کر چکا تھا۔ میں نے مقررہ وقت پر وہاں پہنچ کر اپنی میڈیکل رپورٹس دکھائیں۔ ڈاکٹر نے ان کا اچھی طرح مطالعہ کرنے کے بعد میرا مکمل چیک اپ کرایا، پھر کہا آپ کو دوسرے دن رپورٹس مل جائیں گی۔ ان تمام مصروفیات میں اچھا خاصا وقت گزر گیا۔ میں ایک رات کے لیے ندا سے دور ہوا تھا، لیکن دوسرا آدھا دن بھی گزر گیا۔ جب گھر پہنچا تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے دروازے پر پہنچ کر کال بیل کے بٹن کو دبانا چاہا تو رک گیا۔ وہ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہوں، اس لیے دروازے کو کھلا رکھا تھا۔ خود آ کر میرے لیے دروازہ کھولنا نہیں چاہتی تھی، اسی طرح ناراضی کا اظہار کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے اسے وہاں بلانے کے لیے کال بیل کے بٹن کو دبایا، پھر دروازے کو پوری طرح کھول دیا۔ بیل کی آواز گھر کے اندر دور تک گئی تھی مگر وہ نہیں آئی۔ میں نے پھر بٹن دبایا، پھر گھنٹی کی گنگناتی ہوئی آواز دور تک جا کر معدوم ہو گئی۔ میں نے ڈرائنگ روم میں آ کر وہاں کی ویرانی دیکھی۔ وہاں سے آگے بڑھتا ہوا بیڈ روم کے قریب پہنچ کر آواز دی، ندا۔ اس کی خوابگاہ کا دروازہ بند تھا۔ میں نے قریب پہنچ کر پھر سے آواز دی۔ جب جواب نہ ملا تو دروازے کے ہینڈل کو تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ میں نے اندر آ کر دیکھا، وہ خوابگاہ اس کے وجود سے خالی تھی۔ میں نے اپنے بیڈ روم میں آ کر اور کچن میں آ کر دیکھا، پھر اسے آوازیں دیں، نہ وہ دکھائی دی نہ اس کی آواز سنائی دی۔ پھر میں نے اس کے فون نمبر پنچ کیے۔ اندازہ تھا کہ اس کا فون آن ہوگا اور وہ کہیں چھپی ہوگی تو اس کا فون بے ساختہ پکارے گا، اور یہی ہوا۔ کالنگ ٹون سنائی دینے لگی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا اس کے بیڈ روم میں آیا، پھر ایک طرف دیکھا، اس کا فون میز پر رکھا ہوا تھا اور وہاں سے بیل سنائی دے رہی تھی لیکن اسے اٹینڈ کرنے والی نہیں تھی۔ میں نے الماری کھول کر دیکھی۔ وہ جب بھی شاپنگ کے لیے یا آؤٹنگ کے لیے میرے ساتھ جاتی تھی تو ایک چھوٹا سا بیگ اپنے شانے سے لٹکائے رکھتی تھی، اس میں اس کا ضروری سامان رہا کرتا تھا۔ میں نے پوری الماری کو کھنگال کر دیکھا، پھر سیف کو کھول کر دیکھا۔ وہاں اس کا پاسپورٹ اور اس سے تعلق رکھنے والے ضروری کاغذات نہیں تھے۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ میں نے فوراً ہی فون کے ذریعے ایک جانثار کو مخاطب کیا، پھر پوچھا ندا کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ابھی 11 بجے کی فلائٹ سے پاکستان گئی ہیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟
تم نے میری اجازت کے بغیر اسے جانے کیوں دیا؟ میں نے آپ سے فون پر رابطہ کیا تھا لیکن وہ کل رات سے بند پڑا تھا۔ ہمارا ایک ساتھی اس نائٹ کلب میں گیا تھا، اس نے وہاں کے انچارج سے کہا کہ آپ سے ملاقات کرائی جائے، ضروری باتیں کرنی ہیں۔ لیکن انچارج نے کہا کہ جب انہوں نے اپنا فون بند کر رکھا ہے، کسی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتے تو یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے کہ ہم اپنے کسٹمرز کو ڈسٹرب کریں۔ وہ یہاں عیاشی کے لیے آتے ہیں، کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتے۔ یہ سچ تھا کہ رات بھر میرا فون آف رہا تھا۔ مجھے اس بات پر غصہ آیا کہ انہوں نے میرے بیدار ہونے کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ میرے جانثار نے کہا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم میڈم ندا کے ہر حکم کی تعمیل کیا کریں۔ جب آپ موجود نہ ہوں تو انہیں کسی طرح کی شکایت کا موقع نہ دیں۔ بے شک میں نے ایسا حکم دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری غیر موجودگی میں اسے ایک ملک سے دوسرے ملک بھیج دیا جائے۔ سر وہ آپ کی شریک حیات ہیں، آپ کے لیے اور ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ یہاں سے جانے کا غلط فیصلہ کر رہی ہیں؟ ندا جس انداز سے اچانک ہی مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اس سے میری توہین ہو رہی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا اس نے جانے کے سلسلے میں کچھ تو کہا ہوگا کہ اچانک کیوں جا رہی ہے؟ اس نے فوراً ہی جواب نہیں دیا۔ میں نے گرجتے ہوئے کہا جواب دو۔ وہ سوری سر، یہ آپ کی شریک حیات کے الفاظ ہیں کہ طہارت اور غلاظت ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتیں۔ وہ بے وقوف ہے، اتنی سی بات پر گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ اگر مجھ سے فون پر کہہ دیتی تو میں اس گھر میں قدم نہ رکھتا، دور ہی دور سے اسے دیکھتا، اپنی نگرانی میں رکھتا۔ سر یہ ہم تمام جانثار دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس قدر دیندار اور عبادت گزار ہیں۔ وہ ہم سب کو پاکیزہ ہستی دکھائی دیتی ہیں۔ یہ ہمارا خیال ہے، بلکہ ایمان ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت کے ان مراحل سے گزر رہی ہیں جہاں انہیں آپ کے یا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ انہیں صرف ایک خدا پر بھروسہ ہے اور اسی بھروسے پر وہ یہاں سے چلی گئی ہیں۔ میں نے مٹھی بھینچ کر داڑتے ہوئے کہا تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ سوری سر، اب آپ ہمیں بھی جانے دیں۔ صرف میں ہی نہیں اور بھی کئی جانثار یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ سے دور رہیں، آپ سے بے وفائی نہ کریں، لیکن دور ہی دور رہ کر صرف ان احکامات کی تعمیل کریں جن کا تعلق ہمارے دینی احکامات سے ہوگا۔ میں نے خلا میں تکتے ہوئے سوچا یہ میرے برسوں کے وفادار کھل کر غداری نہیں کر رہے ہیں، وفاداری کا دعویٰ کرنے کے باوجود در پردہ مجھ سے بدظن ہو چکے ہیں۔ میں نے ناگواری سے کہا میں تمہاری دوغلی وفاداری کا محتاج نہیں ہوں، جاؤ دفع ہو جاؤ، میرے لیے تم مر چکے ہو۔ اس نے کہا فون بند کرنے سے پہلے ایک بات سن لیں، صرف میں نہیں ہوں، اور بھی کئی جانثار ہیں جو آپ کے حکم سے دفع ہو جائیں گے، لیکن آپ کی واپسی کا انتظار کریں گے، اس واپسی کا نہیں جو جوانی کی سمت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس واپسی کا انتظار رہے گا جو ایمان کی طرف ہوگی۔ میں نے فون بند کر دیا، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے جانثار مجھ سے بدظن ہو جائیں گے اور میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ میں جانثاری کے عوض انہیں مالا مال کرتا رہتا تھا۔ وہ عیش و عشرت کی زندگیاں گزارتے تھے، میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا اور وہ میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہیں چربی چڑھ گئی ہے۔ میں ان کے متعلق ایسا سوچ رہا تھا جبکہ میرے دماغ پر چربی چڑھ گئی تھی۔ مجھے اپنی غلطیاں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں اور یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ بڑے ہی نامعلوم طریقے سے قدرت مجھے سزا دے رہی ہے، میرے جانثاروں کو مجھ سے دور کر رہی ہے، اور آگے چل کر یہ بھی سمجھ میں آنے والا تھا کہ یہ سزا کا پہلا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں جانثاروں نے ساتھ چھوڑا ہے، اگلے مراحل میں اور نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ میں نے لاہور کے جانثار آدم ثانی سے رابطہ کیا، پھر اس سے کہا میری شریک حیات ندا لاہور پہنچنے والی ہے، کیا اس سلسلے میں تمہیں اطلاع دی گئی ہے؟ جی ہاں، وہ شام 5 بجے کی فلائٹ سے یہاں پہنچنے والی ہیں۔ میں نے کوٹھی کی صفائی کرائی ہے، ان کی خدمت کے لیے پہلے جو ملازمہ تھی اسے بھی بلا لیا ہے۔ میں نے کچھ سوچا، پھر اس سے جھوٹ کہا ندا اپنا فون یہاں بھول گئی ہے، جیسے ہی وہاں پہنچے اس سے میری بات کراؤ۔ یس سر، میں ان کے لیے ابھی ایک نیا فون لے آؤں گا۔ میں نے رابطہ ختم کرتے ہوئے دور میز پر رکھے ہوئے فون کو دیکھا، پھر سوچا وہ اپنا فون یہاں کیوں چھوڑ کر گئی ہے؟ بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر فون اس کے پاس رہتا تو میں بار بار کال کرتا رہتا، اسی لیے اس نے رابطے کا ذریعہ ختم کر دیا تھا۔ اپنا فون میرے پاس پھینک کر چلی گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آیا، پھر بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا۔ پچھلی رات وہ مجھ سے کترا رہی تھی، فاصلہ رکھنا چاہتی تھی،
اب تو ہزاروں میل کا فاصلہ قائم کر دیا تھا۔ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی اور یہ میری توہین تھی۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھ سے اس قدر کترا رہی ہے تو پھر یہی صحیح، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، دور رہوں گا، البتہ اسے پا لینے کی ہوس رہے گی۔ وہ میری منقوہ بن گئی تھی، میرے قریب آتے آتے بہت دور چلی گئی تھی۔ جو چیز ملتے ملتے بھی ہاتھ نہ آئے، دور نکل جائے تو اس کے لیے زیادہ تڑپ اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ میں چپ چاپ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے لیے بے حد کشش بڑھ گئی ہے۔ میں اسے پا لینا چاہتا ہوں، لیکن اب میرے اندر بھی ضد پیدا ہو گئی تھی۔ میں اسے ٹھکرا دوں گا، کیا ہوا کہ وہ ایک لڑکی مجھے حاصل نہیں ہوگی؟ دنیا میں اس سے بھی زیادہ حسین ترین اور پرکشش لڑکیاں ہیں۔ ایسی حسیناؤں کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں، ایک دولت، دوسری جوانی، اور یہ دونوں چیزیں میرے پاس وافر مقدار میں موجود تھیں۔ کالنگ ٹون نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے فوراً ہی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نمبر پڑھے۔ میرا ایک جانثار انڈیا سے کال کر رہا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بولو۔ ایک تشویشناک اطلاع دے رہا ہوں، صلاح الدین ثانی پچھلی رات سے لاپتہ ہے۔ ہم اس کے گھر کی نگرانی کرتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ وہاں سے کب چلا گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ 7 برس کا بچہ تنہا کہاں جائے گا؟ ضرور دشمنوں نے اغوا کیا ہوگا۔ اب وہ میرے اس ننھے بھائی کو میری کمزوری بنائیں گے۔ سر، ہم یقین سے کہتے ہیں دشمنوں نے اسے اغوا نہیں کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ آپ کو ضرور چیلنج کرتے۔ ہم نے دیکھا ہے وہ خود اس بچے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اسے کسی طرح تلاش کرو، وہ بچہ ہے، کہاں جا سکتا ہے اور کتنی دور جا سکتا ہے؟ اسی شہر میں کہیں ہوگا۔ صرف ہم ہی نہیں، دشمن بھی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ اخبارات میں اس کی تصویر شائع کرائی گئی ہے، ٹی وی چینلز کے ذریعے اسے دکھایا جا رہا ہے اور ڈھونڈ کر لانے کے لیے 50 لاکھ کا انعام رکھا گیا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر تک اس سے باتیں کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ میں وہاں سے ہزاروں میل دور تھا، اپنے بھائی کی گمشدگی کے سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے یہ اطمینان تھا کہ صرف میرے جانثار ہی نہیں، دشمن بھی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ آج نہیں تو کل وہ کسی کی نظروں میں آ سکتا تھا۔ میں اٹھ کر ٹہلنے لگا، سوچنے لگا، یہاں موریشیس میں کیا کر رہا ہوں؟ یہاں امیر خیری نامی ایک امیر کبیر شخص کا بھیس بدلنے آیا تھا۔ اسے قریب سے دیکھ کر انڈیا جا کر اس کا رول ادا کرنے والا تھا۔ پلاننگ یہ تھی کہ وہاں ندا کے ساتھ رہ کر بڑی رازداری سے بابا سائیں کے غار میں جاؤں گا۔ اگر دل کی اور روح کی گہرائیوں سے اس میں عزم پڑوں گا تو تہہ خانے میں جانے کا راستہ ملے گا۔ پھر میں انگوٹھی اور عصا حاصل کر لوں گا۔ پھر مجھے پھر سے غیر معمولی قوتیں حاصل ہو جائیں گی۔ جتنی آسانی سے سوچا تھا، اتنا ہی اس میں عزم پڑنا میرے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ واپس ملنے والی جوانی اور اس کے تقاضے مجھ پر حاوی ہو گئے تھے۔ میں ندا تک پہنچنے کی ہوس میں مبتلا ہو گیا تھا اور ندا خدا تک پہنچنے کی وجدانی کیفیات میں مبتلا رہی۔ وہ جس طرح اس میں عزم پڑتے وقت اپنی ذات کو گم کر دیتی تھی، اس سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انگوٹھی اور عصا تک ضرور پہنچے گی اور وہ دو چیزیں میرے لیے ضرور لے آئے گی۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ میں نے اس پر تکیہ کیا، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور یہ کہہ کر گئی تھی کہ طہارت اور غلاظت ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتیں۔ قدرتی طور پر حاصل ہونے والی انگوٹھی اور عصا کو پاکیزہ ہاتھ ہی حاصل کر سکتے ہیں، اور میں ندا کی نظروں میں پاکیزہ نہیں رہا تھا۔ پھر کیا وہ میرے لیے ان دو چیزوں کو حاصل کرے گی؟ نہیں، وہ یہی کہے گی کہ انگوٹھی اور عصا میرے ہاتھوں میں آئیں گے تو اپنی قدرتی تاثیر کھو دیں گے۔ وہ خود کو اور دوسری تمام متبرک چیزوں کو مجھ سے دور رکھے گی، اور جب وہ غیر معمولی قوتیں مجھے حاصل نہیں ہوں گی تو پھر میں امیر خیری کا بھیس بدل کر انڈیا جا کر کیا کروں گا؟ پہلے تو مجھے ندا کے ارادے معلوم کرنے ہوں گے۔ اگر وہ میرے ساتھ انڈیا میں رہ کر وہ چیزیں حاصل کرے گی تو پھر میں اپنا موجودہ حلیہ تبدیل کروں گا، امیر خیری بن کر ندا کے ساتھ وہاں جاؤں گا۔ یہ سوچ کر سبکی محسوس ہو رہی تھی کہ میں ندا کا محتاج ہو گیا تھا۔ وہ میرے سامنے کی بچی تھی، مجھے اپنا پابند بنا رہی تھی۔ میں سوچتے سوچتے چونک گیا۔ فون سے میسج ٹون سنائی دی۔ میں نے بٹن دبا کر پڑھا۔ ننھی سی سکرین پر لکھا تھا، انسان اپنی طبعی عمر سے زیادہ جی نہیں سکتا، کوئی بڑھاپے سے جوانی اور بچپن کی طرف واپس جا نہیں سکتا۔ 100 برس کا سامان نہ کرو، پل کی خبر رکھو، اس سے پہلے کہ اگلے پل کچھ ہو جائے، اٹھو، توبہ کرو۔ موبائل فون نے ہم سب کو غیر ضروری پیغامات بھیجنے اور پیغامات وصول کرنے میں اس قدر مصروف کر دیا ہے
کہ ہم اپنی تعلیم و تربیت اور اہم فرائض کو بھول کر دن رات دلچسپ پیغامات ایک دوسرے کو ارسال کرتے رہتے ہیں۔ میرے پاس جو میسیج آیا اس میں نصیحتیں اور ہدایتیں تھیں۔ لوگ ثواب کمانے کے لیے بھی دینی باتیں لکھ کر ہمیں پڑھاتے اور تاکید کرتے ہیں کہ اس میسیج کو آگے بڑھایا جائے، اس طرح اپنے رشتہ داروں کو بھی میسیج کی لت لگائی جائے۔ میں فون کی ننھی سی سکرین کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو خیال گزرا کہ کسی نے یوں ہی نصیحتیں لکھ بھیجی ہیں، پھر غور کیا تو عقل نے سمجھایا کہ اس پیغام کا تعلق میری زندگی سے ہے۔ اس میسیج کی پہلی سطر یہ تھی: انسان اپنی طبعی عمر سے زیادہ جی نہیں سکتا۔ انسان کی طبعی عمر اس طرح تمام ہوتی ہے کہ وہ بڑھاپے کے بعد موت کے خانے میں آتا ہے۔ اپنی طبعی عمر کے خلاف واپس جوانی کے خانے میں آ کر لمبی عمر نہیں گزارتا۔ میں نے میسیج کی اس سطر پر غور کیا۔ وہ سطر جیسے میرے لیے لکھی گئی تھی۔ ایک میں ہی تھا جو طبعی عمر کے خلاف جوانی کی سمت واپسی کے سفر کا دعویٰ کر رہا تھا۔ اس میسیج کی دوسری سطر یہ تھی کہ کوئی بڑھاپے سے جوانی اور جوانی سے بچپن کی طرف واپس نہیں جا سکتا۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ وہ میسیج کسی دینی تبلیغ کا حصہ نہیں ہے۔ اسے خاص طور پر مجھے نصیحت کرنے کے لیے ارسال کیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو کس نے ارسال کیا ہے؟ میں نے بٹن دبا کر دیکھا، کسی کا نام نہیں لکھا تھا۔ بھیجنے والے کا فون نمبر تھا۔ میں نے اس نمبر کو پنچ کیا، پھر فون کو کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ریکارڈنگ سنائی دی کہ وہ نمبر بند ہے۔ کسی نے میسیج بھیجنے کے بعد اپنا نمبر بند کر دیا تھا۔ ایسا کس نے کیا ہوگا؟ کون جانتا ہے کہ میں بڑھاپے سے جوانی کی سمت واپس جا رہا ہوں؟ جو میرے اپنے اس بات کو جانتے تھے، انہوں نے میری واپسی کے سفر کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، اب ندا میری ذات پر تنقید کرنے لگی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنے سے انکار کیا تھا۔ وہ دینی معاملات میں اس قدر سخت رویہ اختیار کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پہلے وہ میرے سہارے کی محتاج تھی، اب میں غیر اہم تھا، اور دین و ایمان اسے جان سے زیادہ اہم ہو گیا تھا۔ وہ میسیج یقیناً اسی نے دیا تھا۔ آخر میں لکھا تھا: 100 برس کا سامان نہ کرو، پل کی خبر رکھو۔ میں واپسی کے سفر میں 100 برس سے زیادہ زندگی پانے والا تھا۔ وہ اس حقیقت سے انکار کر رہی تھی۔ ہماری دنیا میں جو ہوتا آیا ہے اس حقیقت کے مطابق کہہ رہی تھی کہ پل کی خبر رکھو، اس سے پہلے کہ اگلے پل کچھ ہو جائے، اٹھو، توبہ کرو۔ وہ مجھے تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ کوئی بزرگ ہستی نہیں تھی کہ جو کہتی وہ ہو جاتا۔ ایک اسم اعظم پڑھنا کیا آ گیا تھا۔ خود کو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی سمجھنے لگی تھی۔ نظروں سے دور ہو کر ناحق مجھ پر رعب طاری کرنا چاہتی تھی۔ میں فون کو بیڈ پر پھینک کر ایک قد آدم آئینے کے سامنے آ گیا۔ دائیں بائیں گھوم کر خود کو ہر زاویے سے دیکھنے لگا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ جو ہمارا ظاہر ہوتا ہے اسے پوری وضاحت سے دکھاتا ہے۔ وہ دکھا رہا تھا کہ میں عمر رسیدہ ہوں مگر بھرپور جوان ہوں۔ میرے بال سیاہ تھے، کہیں کہیں سے سفیدی جھلک رہی تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ ایسا نزلے کے باعث بھی ہوتا ہے۔ سفید بالوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بوڑھا ہو گیا ہے۔ میں نے شرٹ اتار کر اپنے بازوؤں کے مسلز کو پھلا کر دیکھا۔ اگرچہ بدن میں سختی نہیں تھی مگر مسلز بن رہے تھے۔ سینہ چٹان کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ میں جاگنگ کے انداز میں پنجوں کے بل اچھلنے لگا۔ میری نظریں وال کلاک پر تھیں۔ 3 منٹ بعد میں رک گیا۔ جاگنگ نہ کر سکا، ہانپ گیا۔ میں نے خود کو تسلی دی، جوان بھی ہانپتے ہیں، لیکن وہ جاگنگ کے دوران رکتے نہیں ہیں۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں ہے، روز صبح اٹھ کر کھلی فضا میں جاگنگ کرتا رہوں گا تو سانسیں بحال رہیں گی۔ جاگنگ کے دوران ہانپنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ شام کو 6 بجے آدم ثانی نے لاہور سے فون کیا اور کہا: میڈم یہاں پہنچ گئی ہیں۔ میں نے انہیں ایک نیا فون پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی آپ سے بات کریں۔ میں نے کہا اس نے ابھی تک کال نہیں کی ہے۔ وہ بولا کال کیسے کریں گی؟ انہوں نے مجھ سے فون ہی نہیں لیا اور چلی گئیں۔ میں نے غصے سے پوچھا کہاں چلی گئیں؟ مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ نیا فون رکھ لیں، آپ اپنا فون وہاں بھول کر آئی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بھول کر نہیں آئیں، اسے جان بوجھ کر وہاں چھوڑ آئی ہیں، انہیں کسی فون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہاں گئی ہیں؟ انہوں نے ہماری لائی ہوئی گاڑی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر گئی ہیں۔ میں نے گرجنے کے انداز میں پوچھا کہاں گئی ہیں؟ عاقب اور دوسرے جانثار دور ہی دور سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ابھی معلوم ہو جائے گا وہ کہاں پہنچنے والی ہیں۔ میں فون بند کر کے بیڈ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ وہ میرا فون میری گاڑی اور میرا گھر استعمال نہیں کر رہی تھی،
میری منکوہا بننے کے باوجود ازدواجی رشتہ قائم کرنے سے پہلے ہی مجھ سے دور ہو گئی تھی۔ یہاں وہاں لاہور میں سب ہی جانثار اس کی خودسری کو دیکھ رہے تھے۔ میری انسلٹ ہو رہی تھی، اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے رویے سے معلوم ہو گیا کہ وہ لاہور والی اس کوٹھی میں بھی نہیں جائے گی جو اس کے نام سے خریدی گئی ہے۔ اسے دولت اور جائیداد کی ہوس نہیں تھی، اس کا تقویٰ اور پرہیزگاری بتا رہی تھی کہ اللہ والی بن چکی ہے۔ یہ بات میرے دل میں نہیں آئی کہ میں بھی اللہ سے لوز لگا سکتا تھا، اس کی طرح دن رات عبادت میں محو نہ رہتا، کوئی بات نہیں، مگر ہوس پرست تو نہ بنتا، ایک وقت کی نماز تو نہ چھوڑتا۔ تب مجھے یاد آیا کہ ندا نے مجھ سے دور ہو کر مجھے ذہنی انتشار میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ظہر عصر کی نمازیں پڑھنا بھول گیا ہوں۔ مغرب کی نماز کا وقت گزر رہا تھا، میں فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ابھی نماز پڑھ سکتا تھا۔ پھر یاد آیا کہ صبح بازاری حمام میں غسل کیا تھا، وہاں رکھا ہوا صابن، تولیہ اور بستر وغیرہ نہ جانے کتنے لوگ استعمال کرتے ہوں گے۔ مجھے گھر آتے ہی طہارت کے پورے یقین کے ساتھ غسل کرنا چاہیے تھا۔ میں باتھ روم میں چلا گیا، وہاں دوسری اور مصروفیات میں وقت گزر گیا۔ جب دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی۔ اسی وقت فون سے کالنگ ٹون ابھرنے لگی۔ میں نے بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا۔ آدم ثانی نے کہا، سر، میڈم اس شہر سے تو کیا اس ملک سے ہی چلی گئی ہیں؟ میں نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ وہاں پہنچتے ہی کسی دوسرے ملک تک کیسے چلی گئی؟ وہ ایئرپورٹ سے ٹیکسی میں بیٹھ کر بارڈر کی طرف گئی تھیں۔ ہم نہیں جانتے انہوں نے کیسے سرحد پار کی۔ ہم حیران ہیں کہ انہیں کسی نے نہیں روکا۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور تو سرحد سے واپس آیا ہوگا، اس سے پوچھو۔ ہم نے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا کہ میڈم اس کی ٹیکسی سے اتر کر انڈیا جانے والی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی تھیں۔ سرحد پار کرتے وقت انہیں کسی نے نہیں روکا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر پوچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر، ایسا ہو نہیں سکتا، مگر ہو چکا ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ انڈیا گئی تھی، اس کا مقصد معلوم ہو گیا۔ وہ میرے لیے انگوٹھی اور عصا حاصل کرنے گئی تھی۔ کیا میرے لیے؟ جبکہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اسے ہاتھ لگاؤں۔ وہ اپنی حاصل کی ہوئی انگوٹھی اور عصا کو ہاتھ لگانے دے گی؟ وہ تو مجھے ناپاک ہستی سمجھتی ہے۔ یہ سوچ کر جھنجھلاہٹ طاری ہو رہی تھی کہ وہ فون پر بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اگر ناراض تھی تو ناراضگی کی وجہ بتا سکتی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے کسی کے ساتھ پچھلی رات کالی کی ہے۔ اس کی ایک بات یاد تھی، اس نے کہا تھا، آپ صحیح وقت پر صحیح جذبے سے نماز ادا کریں، اور فجر سے اب تک اس دن کی ساری نمازیں چھوٹ گئی تھیں۔ عشاء کا بھی وقت گزر چکا تھا، لیکن قضا پڑھ سکتا تھا۔ میں نماز کے لیے اٹھا۔ اٹھنے سے نماز نہیں ہو جاتی، پڑھنے سے ہوتی ہے، اور ابھی تک میں پڑھ نہیں پا رہا تھا، اور یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کس طرح آزماتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کے باعث پتہ ہی نہیں چلتا کہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ کال بیل کی آواز سنائی دی۔ کوئی دروازے پر آیا تھا۔ میں کمرے سے نکل کر کوریڈور میں آیا، پھر ڈرائنگ روم سے گزرتا ہوا دروازے پر پہنچا۔ ہائے، یہ آزمائشیں کیسی رنگین اور سنگین ہوتی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو چند ساعت کے لیے آنکھیں کھلی ہی رہ گئیں۔ چشم ماہ روشن، دل ماہ شاد، ایسا جلوہ کہ ہوس زندہ باد۔ نگاہوں کے سامنے کیا رنگ و روپ تھا، کیا حسن کی دھوپ تھی۔ مسکرا کر کہہ رہی تھی، سوری، میں شاید آپ کے آرام میں مخل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا، خدا نے تمہیں آرام حرام کرنے کے لیے ہی بنایا ہے، اندر آؤ۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ کوئی اجنبی کیوں ملنے آیا ہے، تب تک اسے اندر بلایا نہیں جاتا۔ صرف عورت ہی ایسی ہے جسے کسی تعارف کے بغیر گھر کے اندر بلا لیا جاتا ہے، شاید اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہوس کی چار دیواری توڑ کر اندر آ چکی ہوتی ہے۔ اس نے ڈرائنگ روم میں آتے ہی میری گردن میں باہیں ڈال دیں۔ کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہا، مرینا میری سہیلی ہے، اس نے بتایا ہے، تم خوش ہوتے ہو تو حاتم تائی بن جاتے ہو۔ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا، آج پتہ چلا میں نہیں ہوں، حاتم تائی ہوں۔ وہ بولی، تم نے کاؤنٹر پر اس کی پیمنٹ کی تھی، اس کے علاوہ تم نے خوش ہو کر اسے 20,000 روپے دیے تھے، وہ تو نہال ہو گئی ہے، تمہارے گن گاتی پھر رہی ہے، اور تم اس کی گنگناہٹ سن کر میرے پاس آئی ہو۔ مرینا چاہتی ہے تم نائٹ کلب جیسی مہنگی جگہ نہ جاؤ، جتنی رقم وہاں لوٹاتے ہو، یہاں اس کی آدھی رقم میں مجھ جیسی لڑکیاں مل جائیں گی۔ کیا میں حسین اور پرکشش نہیں ہوں؟ بہت زبردست ہو، آتے ہی میرے حواس پر چھا گئی ہو۔
ہم سے رابطہ رکھو، مجھ سے دل بھر جائے تو دوسری تیسری آتی رہے گی۔ درست کہتی ہو، ایک تو میری آدھی رقم بچے گی، دوسری بات یہ کہ تمہارے ذریعے حسینائیں میرے دروازے پر آتی رہیں گی۔ لیکن بڑے بڑے نائٹ کلبوں میں ہماری صحت اور سلامتی کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، وہاں کوئی مہلک بیماری لگانے والی عورت نہیں آتی، سب ہی میڈیکل چیک اپ کے بعد لائی جاتی ہیں۔ وہ اپنے بیگ سے ایک کارڈ دکھاتے ہوئے بولی، یہ میرا میڈیکل گرین کارڈ ہے، اس ڈاکٹری سرٹیفکیٹ کے مطابق مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، ایک ننھا سا ریڈ سپاٹ بھی نہیں ہے۔ میں اس کارڈ کو پڑھ کر مطمئن ہو گیا۔ وہ بولی، تم جب بھی مجھے یا مرینا کو کال کرو گے، ہم تمہارے معیار اور تمہاری پسند کے مطابق کسی حسینہ کو بھیج دیں گے، وہ بھی اپنا میڈیکل سرٹیفکیٹ تمہیں دکھائے گی۔ میں نے سوچا نہیں تھا کہ آج رات باہر جاؤں گا۔ ندا اور کئی جانثاروں نے مجھ سے منہ پھیر کر کچھ مسائل پیدا کر دیے تھے۔ میں یہ پلاننگ کرنا چاہتا تھا کہ آئندہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی وہ کال گرل آ گئی تھی اور آئندہ کے پروگرام پیش کر رہی تھی۔ ہم نہیں جانتے کہ شیطان کتنی ہنرمندی سے اپنے اعلیٰ کار ہمارے پاس بھیج دیتا ہے۔ وہ اعلیٰ کار ایسی اداؤں سے دل میں اتر جاتے ہیں کہ پھر دین و دنیا کا ہوش نہیں رہتا۔ میں بھی مدہوش ہو گیا اور عشاء کی نماز بھی گزر گئی۔ برسوں پہلے میں نے ایسی غلطیاں کی تھیں۔ مجھ سے پہلے میرے پاپا نے بھی نماز کو نظر انداز کیا تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ نماز کہیں بھاگی نہیں جا رہی ہے، آج نہ صحیح کل پڑھ لوں گا، ایک وقت کا بھی ناغہ کیے بغیر کل سے باقاعدہ پڑھوں گا، اور آج تک کسی انسان کی زندگی میں کبھی کل نہیں آیا۔ خدا مہربان تو گدا پہلوان۔ مجھے پہلوانی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ دوسرے دن میڈیکل رپورٹ مل گئی۔ ڈاکٹر نے حیرانی سے کہا، اگرچہ میں آپ کو مکمل طور پر چیک کر چکا ہوں، لیبارٹری کی تمام رپورٹس میرے سامنے ہیں، پھر بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ تمام بیماریوں سے پاک ہیں اور کلی طور پر صحت مند ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ حیران کیوں ہیں؟ میں نے آپ کی پچھلی تمام رپورٹس پڑھی ہیں۔ 10 برس پہلے کی ایک رپورٹ کے مطابق آپ کے اندر بلڈ کینسر کی علامات تھیں، اب ان علامات کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں ہے۔ وہ میری فائل کھول کر دیکھتے ہوئے بولا، آپ کا معدہ کمزور تھا، ہلکی سی خوراک بھی ہضم نہیں ہوتی تھی، کئی راتوں تک نیند نہیں آتی تھی، آپ لاغر ہو گئے تھے، چھڑی ٹیک کر چلتے تھے، 70 برس کی عمر میں کمر جھکنے لگی تھی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے تھے۔ اس نے فائل سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر کہا، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا معدہ کمزور نہیں ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے۔ سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بلڈ کینسر کی ایک ذرا سی بھی علامت نہیں ہے۔ آپ سینہ تان کر چلتے ہیں، ایسا لگتا ہے پھر سے جوان ہو رہے ہیں۔ اگر میں اس سے کہتا کہ واقعی جوان ہو رہا ہوں اور اب بوڑھا نہیں ہو رہا ہوں تو وہ کبھی یقین نہ کرتا۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مجھ جیسا شخص جو عمر کے حساب سے بوڑھا ہو چکا ہے، وہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جوان ہے، صحت مند ہے اور تمام بیماریوں سے دور ہے اور آئندہ بھی جوان رہے گا؟ ڈاکٹر نے کہا، صحت مندی اور جوانی میں یہ فرق ہے کہ جوانی ایک مخصوص عمر تک رہتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے، صحت مندی بڑھاپے میں بھی قائم رہتی ہے۔ آپ حیرت انگیز طور پر صحت مند ہیں لیکن جوان نہیں ہیں۔ وہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے درست کہہ رہا تھا، اس کا تجربہ کہہ رہا تھا کہ میں بڑھاپے میں جوان نہیں ہوں، صحت مند ہوں، میری صحت مندی کے باعث دکھاوے کی جوانی جھلک رہی ہے۔ میں نے اس سے بحث نہیں کی، مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اپنی میڈیکل رپورٹ لے کر کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ ندا نے میرا ساتھ چھوڑ کر یہ تاثر دیا تھا کہ میں غلیظ ہوں، گنہگار ہوں، اور یہ کہ خدا مجھ سے ناراض ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ رپورٹ نے ثابت کر دیا تھا کہ خدا مجھ سے راضی ہے اور میں پچھلے 10 برسوں سے رفتہ رفتہ جوانی کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہوں۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ میرے اندر اس قدر مسرتیں بھر گئی تھیں کہ میں ہواؤں میں اڑنا چاہتا تھا۔ واقعی اگر پر نکل آتے تو اڑتا ہوا سیدھا ندا کے پاس پہنچ کر کہتا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس میں اعظم پڑھنے اور عبادت کرتے رہنے سے ہی خدا راضی رہتا ہے۔ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بے شمار بندے نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی خدا انہیں دولت اور دنیا جہان کی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے۔ مجھے دیکھو، میں جوان ہو گیا ہوں اور دنیا کی مسرتیں سمیٹ رہا ہوں۔ کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے فون کو دیکھا، ایک جانثار کال کر رہا تھا۔ میں نے فون کو کان سے لگا کر کہا، ہاں بولو، سر یعقوب بابا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے، بیٹے سے بات کراؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز سنائی دی،
ہائے پاپا، آپ تو مجھے اور اپنی بہو کو بھول ہی گئے ہیں۔ او نو مائی چائلڈ، میں مصروفیات کے دوران بھی تم دونوں کو یاد کرتا ہوں۔ صرف یاد کرتے ہیں، ہماری طرح ملنے کے لیے تڑپتے نہیں ہیں۔ میں جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر رک گیا۔ صنم کی آواز سنائی دی، پاپا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹی؟ میں کیسی ہوں، گوری ہوں، کالی ہوں، تندرست ہوں یا بیمار ہوں؟ آپ کے صاحبزادے مجھے خوش رکھتے ہیں یا ستاتے رہتے ہیں، یہ آپ کبھی دیکھنے نہیں آتے، دور ہی دور سے پیار جتاتے ہیں۔ کیسی ہو بیٹی؟ اوہو، میری بہو تو کچھ زیادہ ہی ناراض ہے۔ اب وعدہ کرتا ہوں اپنی چاند جیسی بہو کو دیکھنے ضرور آؤں گا۔ پھر وہی وعدہ میں اپنی ڈائری میں لکھتی رہتی ہوں۔ اب تک آپ 6 بار آنے اور ملنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ وہ درست کہہ رہی تھی، میں ندا کی موجودگی میں بیٹے اور بہو سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اب وہ نہیں تھی اور میں موریشس میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بار وعدے کے مطابق ان کے پاس جا کر انہیں خوش کر سکتا تھا۔ صنم نے کہا، ہم نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی کہ دادا بننے والے ہیں۔ اگر یہ خوشخبری ہوتی تو آپ خوش ہو کر دوڑے چلے آتے۔ میں اسے یقین دلا سکتا تھا کہ ایک پوتے یا پوتی کی آمد میرے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ میں نے کہا، فون بند کرو، میں ابھی کال بیک کروں گا اور خوشخبری سناؤں گا۔ میں نے فون بند کر کے ایک جانثار سے کہا، فوراً معلوم کرو کہ میونخ جانے کے لیے کسی پہلی فلائٹ میں جگہ مل سکتی ہے یا نہیں۔ میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ 20 منٹ بعد اس نے بتایا کہ اسی شام ایک فلائٹ میں سیٹ مل جائے گی۔ میں نے کہا، فوراً سیٹ اوکے کراؤ۔ پھر میں نے صنم سے رابطہ کیا۔ مجھے یعقوب کی آواز سنائی دی۔ میں نے کہا، فون میری بہو کو دو۔ تھوڑی دیر بعد اس کی پیار بھری آواز سنائی دی، ہیلو پاپا، معلوم ہوتا ہے آپ ہماری مطلوبہ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، میں آج رات 9 بجے تک وہاں پہنچ رہا ہوں۔ ہم رات کا کھانا ساتھ کھائیں گے۔ وہ خوشی سے چیخ پڑی، کیا سچ کہہ رہے ہیں؟ 9 بجے ایئرپورٹ پر آؤ، سچ تمہارے سامنے ہوگا۔ وہ گنگناتی ہوئی آواز میں بولی، یا خدا، آج تو ہماری عید ہوگی۔ پھر یعقوب سے بولی، پاپا آج رات آ رہے ہیں۔ وہ بولا، وہ رات کو آ رہے ہیں تو پھر عید نہیں ہوگی، شب بارات ہوگی۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یعقوب نے اس سے فون لے کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہائے پاپا، آپ ہمیں ایسی خوشیاں دے رہے ہیں جو پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئیں۔ ہیلو ہیلو۔ اس نے فون کو دیکھا، پھر کہا، پاپا کو مجھ سے نہیں اپنے پوتے سے لگاؤ ہے، بس تمہیں اپنے آنے کی خوشخبری سنائی اور فون بند کر دیا۔ صنم نے کہا، جب وہ آئیں گے تو ہم خوب شکایت کریں گے۔ ابھی گاڑی نکالو، ہم پاپا کے لیے کوئی زبردست گفٹ لے کر آئیں گے۔ وہ میونخ کی ایک مضافاتی بستی میں تھے۔ رہائش کے لیے ایک رینٹڈ بنگلہ تھا۔ ارادہ تھا کہ جب سردی بڑھے گی اور ناقابل برداشت ہوگی تو کسی گرم معتدل علاقے میں چلے جائیں گے۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ تھی، ڈھیلے ڈھالے لباس پہنتی تھی اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ نے بتایا تھا کہ بیٹی ہونے والی ہے۔ صنم نے یعقوب سے پوچھا، کیا تمہیں بیٹی کی خوشی ہے؟ وہ اسے گلے لگا کر بولا، میں بہت خوش ہوں، پاپا بھی سنیں گے تو خوش ہوں گے۔ آج تک ہمارے خاندان میں بیٹے ہی پیدا ہوتے رہے، پہلی بار ایک بیٹی پیدا ہوگی۔ وہ اسے چوم کر اپنے ایک بازو کے حصار میں لے کر بنگلے سے باہر آیا۔ وہاں 2 جانثار کھڑے ہوئے تھے۔ یعقوب نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ ایک جانثار نے کہا، ہم یہیں آس پاس چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب خود کو ظاہر کیوں کر رہے ہو؟ آپ کے پاپا آ رہے ہیں، ہم بنگلے کے اندر ڈیٹیکٹیو آلات نصب کرنے آئے ہیں۔ دوسرے نے کہا، آپ آؤٹنگ کے لیے جائیں، یہاں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ایک نے صنم کے لیے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، وہ اندر جا کر بیٹھ گئی۔ یعقوب نے ایک جانثار سے کہا، تم سب ضرورت کے وقت سامنے آتے تھے، لیکن اکثر فون کے ذریعے رابطہ کرتے رہتے تھے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بولا، جانثاروں کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ کیوں کم ہو گئی ہے؟ انہوں نے عارضی طور پر آپ کے پاپا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تعجب ہے، انہوں نے ساتھ کیوں چھوڑ دیا؟ سبھی جانثاروں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پاپا کے لیے جان کی بازی لگاتے رہتے ہیں، اب وہ خدمات سے کیوں باز آ گئے ہیں؟ وہ ذرا چپ رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، معذرت چاہتا ہوں، جواب نہیں دے سکوں گا۔ آپ کے پاپا آ رہے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکیں گے۔ وہ دونوں جانثار بنگلے کے اندر جانے لگے۔ یعقوب انہیں سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے لیے یہ حیرانی کی بات تھی، بلکہ ناقابل یقین بات تھی کہ چند جانثاروں نے اس کے پاپا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میرے بیٹے کی سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ وہ منہ پھیرنے والے جانثار بے وفا اور گمراہ ہو گئے ہیں۔
یعقوب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ گمراہ ہو گیا ہے اور جانثاروں نے احتجاجاً عارضی طور پر میرا بائیکاٹ کیا ہے۔ وہ کار سٹارٹ کر کے بنگلے کے احاطے سے باہر آیا، پھر ایک شاپنگ پلازا کی طرف جانے لگا۔ صنم نے اسے کننکھیوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے ماتھے پر شکنے ہیں، کوئی بڑی پریشانی ہے؟ وہ بولا، میری پیدائش سے پہلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے تمام جانثار میرے پاپا پر قربان ہوتے آئے ہیں۔ وہ جان کی بازیاں لگاتے رہتے ہیں، پھر اچانک کچھ وفاداروں کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ میرے پاپا کی خدمت گزاری سے کیوں باز آ گئے ہیں؟ صنم نے کہا، تمہارے پاپا کے متعلق مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ بعض اوقات بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے دشمنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ بھی ان کی کوئی چال ہوگی۔ انہوں نے جانثاروں کو حکم دیا ہوگا کہ دشمنوں کو گمراہ کرنے اور انہیں بے نقاب کرنے کے لیے فی الحال پاپا کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ان کی کوئی ایسی چال ہوگی جو ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یعقوب کی پریشانی یکلخت دور ہو گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، تم درست کہہ رہی ہو، پاپا بہت گہرے ہیں، یقیناً کوئی چال چل رہے ہوں گے۔ وہ آئیں گے تو میں ان سے حقیقت معلوم کروں گا۔ وہ یعقوب کا ایک ہاتھ تھام کر بولی، اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالنے کے لیے ایک ہاتھ کافی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، تم چاہتی ہو دوسرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں رہے؟ صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنا ہاتھ یہاں رکھیں اور اپنی بیٹی کی خیریت معلوم کریں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر کہا، یہ دیکھیں، ادھر سے ادھر ہو رہی ہے، اپنی ماں کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ بچی کی حرکتوں کو محسوس کرتے ہوئے بولا، بڑی شریر ہے، سکون سے نہیں رہتی، دنیا میں آئے گی تو بڑے ہنگامے کرے گی۔ وہ بولی، اپنے دادا 3S کی طرح۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ یعقوب نے کالنگ ٹون سن کر پیٹ پر سے ہاتھ ہٹایا، پھر نمبر دیکھتے ہوئے کہا، کوئی اجنبی کال کر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اٹینڈ تو کرو۔ اس نے فون کو بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر پوچھا، ہیلو کون؟ محالہ کی آواز سنائی دی۔ تمہیں جنم دینے والی ایک ماں بول رہی ہے۔ وہ حیرانی سے بولا، موم، آپ کو میرا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ تم پیدا ہونے سے پہلے میرے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے، تمہیں سب سے پہلے میں نے دریافت کیا تھا۔ اس دنیا میں آ کر جہاں بھی چھپو گے ماں کا پیٹ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ یا خدا، ہم کتنے سکون سے تھے، آپ پھر مصیبت بننے آ گئی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ماں کو مصیبت کہہ رہے ہو۔ میری بہو تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، وہ بچہ تمہیں اور اپنی ماں کو مصیبت کہے گا تو تمہیں کتنا صدمہ پہنچے گا۔ میرے بچے کی ماں نے اپنا دھرم چھوڑ کر میرا دین قبول کیا ہے، کیونکہ یہ مجھے دل و جان سے چاہتی ہے۔ عورت کی دنیا اور دین اس کے شوہر سے ہوتا ہے۔ آپ نے میرے پاپا کو دل سے قبول کیا ہوتا تو آج میری ایک مسلمان ماں ہوتی، نہ میری قربت سے محروم رہتی، نہ میں آپ کی ممتا کے لیے ترستا۔ آپ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی، اگر دیکھتی تو آج ہم ایک چھت کے نیچے رہتے۔ تمہاری یہ تمنا ضرور پوری ہوگی، ہم ماں، بیٹا، بہو اور پوتا سب ایک چھت کے نیچے رہیں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بیٹا نہیں بیٹی ہونے والی ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، وہ اپنی دادی جیسی ہوگی، خدا نہ کرے وہ آپ جیسی ہو۔ میں تو اسے اپنے رنگ میں رنگ کر رہوں گی۔ اسے لکھ لو۔ اگر آپ کی باتیں ختم ہو چکی ہیں تو میں فون بند کروں؟ محالہ نے کہکہا لگاتے ہوئے خود ہی رابطہ ختم کر دیا۔ یعقوب نے کنکھیوں سے صنم کو دیکھا۔ وہ بولی، میں آپ کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں کہ موم کیا کہہ رہی تھی۔ میں ذہن پر بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ ایک طویل عرصے کے بعد یہ پھر میری زندگی میں کیوں آ رہی ہیں؟ اپنی جگہ سکون سے کیوں نہیں رہتی؟ میرا سکون کیوں برباد کرتی رہتی ہیں؟ وہ اپنی ممتا سے مجبور ہیں، جو کر رہی ہیں اسے جائز سمجھتی ہیں۔ پتہ نہیں انہوں نے میرا فون نمبر کہاں سے حاصل کیا ہے۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اس شہر میں ہیں۔ انہیں معلوم ہونے دیں، اگر کوئی گڑبڑ کریں گی تو بری طرح پچھتائیں گی۔ پاپا آج رات یہاں پہنچنے والے ہیں، وہ انہیں دیکھتے ہی یہاں سے فرار ہو جائیں گی۔ یعقوب نے ایک شاپنگ پلازا کے سامنے کار روک دی۔ صنم نے کار سے نکلتے ہوئے کہا، ہم تمام راستے جانثاروں کی اور موم کی باتیں کرتے رہے، یہ نہیں سوچا کہ پاپا کے لیے گفٹ کیا لیں گے۔ کچھ بھی خرید لیں گے، پاپا ہم سے کچھ بھی لے کر خوش ہو جائیں گے۔ نہیں، گفٹ ایسا ہو کہ پاپا اسے دیکھتے ہی تعریفیں کرنے لگیں اور جسے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ پاپا تمام عمر دوڑتے رہتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں رہتی، تو ہمارا گفٹ کیا ان کے پاس رہے گا؟ وہ باتیں کرتے ہوئے پلازا کی عمارت میں آ گئے۔ صنم نے ایک بیوٹی پارلر کے سامنے رک کر کہا، ایسا کرو میں یہاں اپنے بال سیٹ کرواتی ہوں،
تم کہیں جا کر کافی پیو اور گفٹ کے متعلق سوچو، میں بھی سوچتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا۔ پاپا کے لیے کوئی چیز پسند آ گئی تو خرید لوں گا۔ صنم بیوٹی پارلر میں آ گئی۔ ایک ہیئر ڈریسر نے اس کا مسکرا کر استقبال کیا، اسے آئینے کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ اس کے دائیں بائیں کرسیوں پر دوسری خواتین اپنے چہروں کو نکھارنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہیئر ڈریسر نے اپنے فون کی کالنگ ٹون سن کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا، ہاں بولو۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کا شوہر یہاں سے دور دوسرے کوریڈور میں گیا ہے، تم اسے باہر لے آؤ۔ ہیئر ڈریسر نے فون بند کر کے صنم سے کہا، میڈم پلیز آپ اس کمرے میں چلیں، وہاں ایزی فیل کریں گی۔ صنم وہاں سے اٹھ کر اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی۔ ہیئر ڈریسر نے اپنے لباس سے ایک پستول نکال کر اس کے پیٹ سے لگاتے ہوئے کہا، شاید تم اپنی سلامتی نہ چاہو مگر اپنے بچے کی سلامتی چاہو گی۔ صنم نے سہم کر کہا، اسے ہٹاؤ، گولی چل جائے گی۔ کیوں میرے بچے سے دشمنی کر رہی ہو؟ تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو گی تو بچہ سلامت رہے گا۔ چلو، تمہارے پیچھے جو دروازہ ہے اسے کھول کر باہر نکلو، پستول میرے لباس کے اندر ہی رہے گا۔ ذرا بھی شور مچاؤ گی تو اشارے سے کسی کو مدد کے لیے بلاؤ گی تو میں گرفتار ہونے سے پہلے گولی تمہارے پیٹ میں اتار دوں گا۔ وہ اپنے بچے کی سلامتی چاہتی تھی، مجبور ہو کر اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی۔ کمرے کے دوسرے دروازے کو کھول کر اس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ وہ میرے لیے گفٹ خریدنے آئی تھی۔ یعقوب سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یوں شامت آ جائے گی۔ جو بچی ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی اسے نشانے پر رکھ کر پہلی بار ماں باپ بننے والوں کو مجبور اور بے بس کر دیا جائے گا۔ وہ ایک کافی ہاؤس میں بیٹھا گرم گرم کافی کی چسکیاں لے رہا تھا۔ کالنگ ٹون نے اسے متوجہ کیا۔ ننھی سی اسکرین نے بتایا کہ ماں پھر اسے پکار رہی ہے۔ اس نے بٹن دبا کر کان سے لگایا، پھر پوچھا، آپ پیچھا نہیں چھوڑیں گی؟ بیٹے اب تو ہمارے ساتھ رہنے کے دن آ گئے ہیں۔ مانتی ہوں میری ممتا میں کشش نہیں رہی، تمہیں پیار سے بلاتی ہوں، تم باپ کو چھوڑ کر نہیں آتے، لیکن اب آؤ گے۔ وہ کافی کا ایک گھونٹ پی کر بولا، اچھا کیا آسمان سے ندا آئی ہے کہ میں آپ کے پاس آنے والا ہوں؟ ہاں، ندا آئی ہے کہ تم اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے میرے پاس دوڑے چلے آؤ گے۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے پوچھا، اس بکواس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بات ختم ہوتے ہی فون پر صنم کی آواز سنائی دی۔ وہ سہمی ہوئی سی بول رہی تھی، یعقوب میں بول رہی ہوں، تمہاری موم اور ان کے آدمی مجھے گن پوائنٹ پر لے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں شور مچاؤں گی تو میرے پیٹ میں گولی مار دیں گے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کافی ہاؤس سے نکلتے ہوئے بول رہا تھا، موم کو فون دو، میں ان سے بات کرتا ہوں۔ محالہ کی آواز سنائی دی، فون میرے پاس ہے، بولو کب آ رہے ہو؟ وہ عمارت سے باہر آتے ہوئے بولا، موم یہ کیا حرکت ہے؟ میری بیوی اور بچی کو ذرا بھی نقصان پہنچے گا تو میں آپ کا جانی دشمن بن جاؤں گا۔ وہ پچکارتے ہوئے بولی، نہیں میرے بچے، تم مجھ سے دشمنی کر ہی نہیں سکو گے، اور میں کوئی چڑیل یا ڈائن تو نہیں ہوں کہ اپنی پوتی کو کھا جاؤں گی۔ میری پوتی کو جنم دینے والی میری بہو ہے، اسے بھی کلیجے سے لگا کر رکھوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم آ جاؤ گے تو ہماری فیملی مکمل ہو جائے گی، صرف تمہارا باپ نہیں رہے گا، وہ تو میرے لیے پہلے ہی مر چکا ہے، اس کے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اپنی کار میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ فوراً بتائیں صنم کو کہاں لے جا رہی ہیں؟ صبر کرو، جلد ہی بتاؤں گی، مگر یہ سن لو، تمہیں وہاں تنہا آنا ہوگا۔ آنے کے بعد بیوی اور بچی کے ساتھ آرام سے رہو گے، اس چار دیواری سے باہر کبھی جا نہیں سکو گے۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے، کب تک قیدی بنا کر رکھیں گی؟ آپ ایک بار نہیں کئی بار دیکھ چکی ہیں کہ پاپا کتنے زبردست ہیں۔ وہ بولی، سنا ہے وہ بوڑھا شیر اب پنجے مارنے کے قابل نہیں رہا ہے، اسی لیے پچھلے کئی برسوں سے کہیں گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ میں دیکھوں گی کہ وہ پوتی کو میرے شکنجے سے نکال کر لے جانے کے لیے کیا تیر چلائے گا۔ میں خوب سمجھتا ہوں آپ مجھے پاپا سے چھین کر اپنے پاس رکھنے اور یہودی بنانے کے لیے میری بیٹی کو مجھ سے چھین رہی ہیں۔ خوب سمجھ رہے ہو، اگر تمہیں یہودی نہ بنا سکی تو اپنی پوتی کو ضرور اپنے رنگ میں رنگ لوں گی۔ صنم ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، اب مسلمان سے یہودی بنے گی، ورنہ اسے ختم کر دوں گی۔ میری پوتی کو جنم دینے کے بعد یہ میرے لیے ضروری نہیں رہے گی۔ نہیں موم، آپ وعدہ کریں، میری صنم کو ایک ذرا نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اگر یہ اللہ رسول کا نام نہیں لے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی تو اپنی بیٹی کے ساتھ زندہ رہے گی۔ پھر وہ کہا لگاتے ہوئے بولی، سنا ہے مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کانوں میں اذان سنائی جاتی ہے، تمہاری بیٹی کے کانوں میں ہمارے ربی اور پیشوا یہودیت کا سور پھونکتے رہیں گے۔ آ جاؤ،
میرے لال، یہودیت کے سائے میں امن، سلامتی اور خوشحالی ہے۔ یعقوب نے فون بند کر دیا۔ یہ بات اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی کہ بیٹی پیدا ہوگی تو اذان نہیں سنے گی، صنم کو اس شرط پر زندہ رکھا جائے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی، اسے پھر ایک مذہب تبدیل کر کے اپنی ساس کی طرح یہودی بننا پڑے گا۔ اس نے ایک جانثار کو فون پر بتایا کہ محالہ پھر دشمنی کر رہی ہے، وہ صنم کو اغوا کر کے کہیں لے جا رہی ہے۔ جانثار نے کہا، جو ہو رہا ہے اس سے آپ کے پاپا کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یعقوب نے غصے سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ برا نہ مانیں، اگر ہم پہلے کی طرح 3S کی خدمت کریں گے، ان کی بہو اور ہونے والی پوتی کو آپ کی موم کے عذاب سے نجات دلائیں گے، تو آپ کے پاپا کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ خدا ان سے ناراض ہے۔ یہ کیا بک رہے ہو؟ خدا میرے پاپا سے ناراض کیوں ہوگا؟ بہتر ہے یہ سوال اپنے پاپا سے کریں، ہم چاہتے ہیں وہ سبق حاصل کریں، اس لیے عارضی طور پر ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہی جانثار نے رابطہ ختم کر دیا۔ یعقوب نے اپنے فون کو حیرانی اور پریشانی سے دیکھا۔ یہ ناقابل یقین اطلاع تھی کہ خدا اس کے پاپا سے ناراض ہے اور جانثار اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اب تک جانثاروں کے ذریعے مجھ سے رابطہ کرتا رہا تھا، اس بار اس نے براہ راست میرے فون کے نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ریکارڈنگ سنائی دی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اس نے کچھ دیر بعد پھر رابطہ کیا، پھر وہی ریکارڈنگ سنائی دی۔ تب اس کی سمجھ میں آیا کہ میں ہوائی جہاز میں ہوں اور پرواز کے دوران مسافروں کو موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کی بیوی اور ہونے والی بیٹی کو اغوا کیا گیا تھا، وہ سکون سے نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ جانتا تھا کہ ماں تھوڑی دیر بعد فون پر اسے اپنے پاس بلائے گی، صنم اور ہونے والی بچی کے ساتھ رہنے کی نصیحت کرے گی، اور وہ وہاں جا کر قیدی بن کر اپنے ایمان سے، اپنی نمازوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس نے پھر اس جانثار سے رابطہ کیا اور کہا، تم مسلمان ہو، اگر پاپا سے تم لوگوں کی ناراضگی ہے تو کیا یہ چاہو گے کہ میں اپنی وائف کی سلامتی کے لیے موم کے پاس جا کر اپنے دین و ایمان سے محروم ہو جاؤں؟ اس نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی موم کے پاس نہ جائیں، پاپا کا انتظار کریں۔ آپ کی موم ایک ہی دن میں آپ کی وائف کو یہودی نہیں بنائیں گی۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ کے پاپا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ان کی طاقت بنا کر رکھا تھا، آئندہ وہ ہمارے بغیر تنہا کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ معلوم تو ہو تم لوگوں نے پاپا کا ساتھ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کو چھوڑا ہے، جو خدا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر رابطہ ختم کر دیا۔ یعقوب پریشان ہو کر گونگے فون کو تکنے لگا۔ یہ بات منہ پر گھونسے کی طرح لگ رہی تھی کہ میں نے خدا کو چھوڑ دیا ہے، اور اگر میں خدا کا نہیں ہوں تو کوئی جانثار میرا بن کر نہیں رہے گا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ مجھ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ رات 9 بجے ایئرپورٹ پر ملاقات ہونے کے بعد ہی اس کی الجھنیں دور ہو سکتی تھیں۔ ہمارا طیارہ 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ میں 5 گھنٹے بعد اپنے بیٹے اور بہو کے پاس پہنچنے والا تھا۔ اس بات سے بے خبر تھا کہ بہو کو اغوا کیا گیا ہے اور میرے جانثاروں کے بغیر بیٹا پریشان ہو کر بڑی بے چینی سے منتظر ہے۔ میں یہ حقیقت جانتا تھا کہ ندا کی طرح کئی جانثاروں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لیکن میں متفکر اور پریشان نہیں تھا۔ اس بات کی اہمیت نہیں تھی کہ جانثار میری بہت بڑی طاقت ہیں۔ میں نہیں مانتا تھا کہ ان کے بغیر چھپ کر حملہ کرنے والوں سے نمٹ نہیں سکوں گا۔ مجھے یہ گھمنڈ تھا کہ اپنی ذات میں قوت کل ہوں، کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ جب 3S کی حیثیت سے نئی زندگی کی ابتدا کی تھی تو تنہا تھا، بعد میں جانثاروں کی فوج بناتا رہا تھا، اب پھر نئے سرے سے نئے جانثاروں کا لشکر بنا سکتا ہوں۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابتدا میں دشمن برائے نام تھے، اب ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مجھے ہر ملک، ہر شہر میں بھیس بدل کر رہنا پڑتا تھا۔ جو نیٹ ورک قائم کیا تھا، اس کے ذریعے جانثار مجھے پل پل کی رپورٹیں دیتے رہتے تھے، اطلاع دیتے رہتے تھے کہ کہاں خطرہ ہے اور کہاں میں امن و امان سے رہ سکتا ہوں۔ اب شاید وہ نیٹ ورک ٹوٹنے والا تھا۔ اسے آپریٹ کرنے والے جانثار مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ مجھے ان کی جگہ جلد ہی دوسرے جانثاروں کو لانا تھا۔ میں نے یہ طے کیا تھا کہ بیٹے اور بہو سے ملنے کے بعد طرابلس کے خفیہ اڈے میں جاؤں گا، وہاں سے ان جانثاروں کو نکال دوں گا جو مجھ سے بدظن ہو گئے تھے۔ نئے وفاداروں کے لیے ایک نیا خفیہ اڈا اور نیا نیٹ ورک قائم کروں گا۔ ویسے تو میں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ نئے سرے سے عبادت میں دل لگاؤں گا، آئندہ ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔
بے شک میں ارادوں کے مطابق نماز پڑھ رہا تھا، لیکن 1 یا 2 وقت کی نماز نکل جاتی تھی اور میں خود کو سمجھاتا تھا کہ کوئی بات نہیں، آئندہ نماز قضا نہیں ہوگی۔ جب انسان گمراہ ہوتا ہے تو پھر مستقل مزاج نہیں رہتا، اپنے کسی ارادے اور وعدے پر قائم نہیں رہتا، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسی غلطیاں کرتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے خفیہ نیٹ ورک کی طرف توجہ دیتا، اسے پہلے کی طرح مضبوطی سے قائم رکھتا، اسی کے ذریعے دشمنوں سے محتاط رہتا تھا، مگر اتنے اہم معاملے کو نظر انداز کر کے بیٹے اور بہو سے ملنے جا رہا تھا۔ اسی طرح نماز کے متعلق یہ سوچنے لگا تھا کہ میں کوئی ولی اللہ یا مولوی تو نہیں ہوں کہ 5 وقت کی نمازیں بلا ناغہ پڑھوں۔ میں ایک مصروف دنیا دار آدمی ہوں، جب بھی وقت ملے گا نماز پڑھ لیا کروں گا۔ ایسے خیالات کے پیش نظر یہ بھول گیا تھا کہ کبھی خدا کا پسندیدہ بندہ تھا، اس معبود نے مجھے انگوٹھی اور عصا جیسے انعامات سے نوازا تھا، اب وہ انعامات نہیں رہے تھے۔ رفتہ رفتہ میرے قدموں تلے سے جائے نماز بھی نکلتی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں تمہارا تو خدا ہی حافظ ہے، کیا خدا میرا محافظ ہوگا؟ کاش مجھے اس وقت عقل آ جاتی اور میں سمجھ لیتا کہ کیسی غلطیاں کر رہا ہوں، مگر نہیں آتی۔ گمراہی کے دوران عقل نہیں آتی۔ میں اسی خوش فہمی میں مست تھا کہ بڑھاپے سے نکل کر جوانی کی عمر کو پہنچ گیا ہوں۔ اس وقت سفر کے دوران ایک نوجوان عورت میری ہم سفر تھی، لیکن میرے اور اس کے درمیان ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ عورت عبایا پہنے ہوئے نقاب میں تھی، اس کی آنکھوں کی چمک اور دونوں ہاتھوں کا حسن بتا رہا تھا کہ حسین بھی ہے اور جوان بھی، اور وہ محض دیکھنے کے لیے تھی، چھونے کے لیے نہیں تھی، کیونکہ درمیان میں باریش بزرگ تھے۔ وہ ان کی بیوی ہوگی یا بیٹی، وہ جو بھی تھی انگور کی طرح کھٹی تھی۔ میں نے سوچا جوان ہوتے ہی نیت ڈگمگانے کیوں لگتی ہے؟ کیا میں ہمیشہ جوان رہوں گا؟ جوانی میں کبھی نہ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم بوڑھے بھی ہوں گے، لیکن میری واپسی کا سفر کہہ رہا تھا کہ اب جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں آئے گا، بچپن آئے گا۔ موجودہ سفر میں جوانی تک عروج حاصل ہوتا رہے گا، پھر جوانی سے بچپن کی طرف زوال شروع ہوگا۔ آگے جا کر جوانی کی توانائی پکے ہوئے پھل کی طرح پختہ نہیں رہے گی۔ ابھی پکا ہوا پھل ہوں، آگے جا کر کچا ہو جاؤں گا، ایک لڑکے کی طرح پھر ایک بچے کی طرح کمزور ہو جاؤں گا۔ بوڑھے اور بچے دونوں ہی دوسروں کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں۔ میرا اختتام بڑھاپے میں نہیں بچپن میں ہوگا۔ میں سہارے کا محتاج ہو جاؤں گا۔ کیا اس وقت اس بچے کو ماں کی گود ملے گی؟ میں بہت دور تک سوچنے لگا۔ جب عمر واپس جاتے جاتے جوانی اور بچپن کے درمیان پہنچے گی تب کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جوانی کی پختگی سے نوجوانی کے کچے پن میں پہنچوں گا، یعنی 14 یا 15 برس کا چھوکرا بن جاؤں گا، اور یہ لڑک پن کا دور ہوتا ہے۔ ہم لڑک پن میں بچے نہیں رہتے اور جوان بھی نہیں ہوتے، لیکن جلدی سے جوان ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ اس دور میں جوان عورت کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ بے چینی شدت سے ہوتی ہے کہ جلدی سے مونچھیں نکل آئیں۔ جوان عورتوں کو آنٹی اور باجی کہنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، وہ نئے زاویے سے نئے نظارے لیے جھلکتی ہیں۔ لڑک پن میں یہ کچی جوانی میں عورت ایک دلچسپ راز کی طرح تجسس پیدا کرتی ہے۔ نہ دیکھو تو آنکھیں خود بخود ادھر جاتی ہیں، وہ خاموش رہ کر ہمارے اندر چیختی ہے، جستجو بھڑکاتی ہے کہ آؤ مجھے دریافت کرو۔ لیکن اب اس کے برعکس ہونے والا تھا۔ جوانی سے بچپن کی طرف جاتے جاتے داڑھی مونچھیں غائب ہونے والی تھیں اور عورت پھر سے آنٹی اور باجی بننے والی تھی۔ تب دنیا کی کسی عورت کو دیکھ کر گناہ کی ترغیب نہیں ہوگی، ہر عورت ماں اور بہن کی طرح مقدس ہو جائے گی۔ ایسے وقت سمجھ میں آتا ہے کہ بہکتا مرد ہے اور بدنام عورت کو کرتا ہے۔ اگر وہ ساری عمر بچپن میں گزارے تو کوئی عورت چکلے میں نہ بیٹھے۔ میں جب تک بوڑھا بیمار اور کمزور تھا تو بچے کی طرح معصوم تھا، صرف اللہ ہی یاد آتا تھا۔ آج عورت دن رات ہوس کے کاندھوں پر سوار رہتی ہے۔ یہ خیال تشویشناک تھا کہ میں بچپن کی دہلیز پر قدم رکھوں گا تو اس وقت جو میری شریک حیات ہوگی وہ بھرپور جوان ہوگی۔ میرا زوال مجھے اپنی بیوی کے مقابلے میں نابالغ چھوکرا بنائے گا۔ جب 10 12 برس کے بعد میں گھٹنوں کے بل چلنے والا بچہ بن جاؤں گا تو کیا بیوی مجھے گود میں کھلائے گی؟ ایسی بات سوچتا ہوں تو کھوپڑی گھومنے لگتی ہے۔ میں تو تماشا بن جاؤں گا۔ بیوی مجھے گود میں لیے محلے پڑوس میں گھومتی پھرے گی۔ وہ جو میرے بچوں کی ماں بن چکی ہوگی، وہ میرے چھوٹے بڑے بچوں کو سنبھالے گی یا مجھے؟
اور تو اور میں اپنے بچوں سے بھی چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ بچے مجھے پالنے میں جھلائیں گے۔ یہ بات دنیا والوں سے ہمیشہ چھپی نہیں رہے گی کہ میری عمر الٹے پاؤں چلتی ہوئی مجھے بیوی کی گود پھر پالنے میں لے آئی ہے۔ نہ جانے کتنے ممالک کے محقق اور سائنسدان مجھے دن رات خصوصی نگہداشت میں رکھیں گے اور مجھے بتدریج نوزائیدہ بچہ بنتے دیکھیں گے۔ پھر ڈاکٹر اور سائنسدان کوئی ایسی چیز بنائیں گے جو ماں کی کوکھ کی مانند ہوگی، کیونکہ میں پیدا ہونے سے پہلے کی حالت میں پہنچ جاؤں گا۔ ایسے وقت بچوں کو ماں کی کوکھ سے سانسیں اور خوراک ملتی ہے۔ سائنسدان مجھے سانس اور خوراک پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ پھر وہ مرحلہ آئے گا جب میرا جسمانی وجود نہیں رہے گا، میں گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاؤں گا۔ رفتہ رفتہ لوتھڑا بھی نہیں رہے گا، میں اپنے باپ کا نطفہ بن جاؤں گا اور آخرکار وہ نطفہ بھی تحلیل ہو جائے گا۔ یہ میڈیکل سائنس میں بے مثال اور عجیب و غریب مشاہدہ ہوگا۔ ہر ذی روح کو اپنے جسمانی وجود کے ساتھ موت آتی ہے۔ میری موت سب سے نرالی ہوگی۔ نہ میرا جنازہ اٹھے گا، نہ کہیں مزار ہوگا۔ کوئی سمجھ نہیں پائے گا کہ میں تحلیل ہو کر کہاں گم ہو گیا ہوں۔ میں خود سوچ رہا تھا، خود حیران ہو رہا تھا۔ ہر انسان کو موت کے بعد اپنے جسم کے ساتھ مٹی میں جانا ہے، یا دریا میں غرق ہونا ہے، یا چتا پر جل جانا ہے۔ یعنی نابود ہوتے وقت آدمی پورے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ نابود ہوتے وقت میں مجسم کیوں نہیں رہوں گا؟ میں کون سا انوکھا ہوں کہ مجسم نہیں رہوں گا؟ کسی انسانی جسم کو تیزاب سے گلا دیا جائے تب بھی اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، قبر میں بھی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، میری تو ہڈیاں بھی نہیں رہیں گی۔ کیا مادی حقائق کے خلاف میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ میں نے ایک گہری سانس لے کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بزرگ کو دیکھا۔ وہ سر جھکائے تسبیح خوانی میں مصروف تھے۔ پھر میں نے چور نظروں سے عبایا اور نقاب میں چھپی ہوئی دوشیزہ کو دیکھا۔ دیکھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، پردہ تھا، اور جہاں پردہ ہوتا ہے وہاں ہوس تڑپ کر پیاسی رہ جاتی ہے۔ بزرگ نے سر گھما کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر آپ عالم دین ہیں تو میں ایک مسئلے کا حل معلوم کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا علم دیا ہے اس کی روشنی میں شاید کوئی حل بتا سکوں۔ میں نے پوچھا، کیا ایسا ممکن ہے کہ ملک الموت کسی ایک بندے کے جسم سے روح قبض نہ کرے، یا ایسا معجزہ ہو کہ وہ بندہ اپنے نقطۂ آغاز کی طرف جا کر نطفہ بن کر معدوم ہو جائے؟ انہوں نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا، یہ بات بالکل ہی بے تکی ہے، ازل سے ابد تک ایسا کبھی نہیں ہوا، حتیٰ کہ کسی نے قصہ کہانی میں بھی ایسی بات نہیں لکھی۔ پھر لکھنے اور بولنے میں کیا جاتا ہے؟ طرح طرح کی بے تکی باتیں لکھ کر اسے سچ ثابت کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، میرے دماغ میں ایسی بات آ رہی ہے، خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے، وہ معبود مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، بوڑھوں کو جوان بنا دیتا ہے، صرف اللہ ہی ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ کیا یہ ناممکن واقعہ نہیں ہو سکتا؟ بے شک صرف اللہ ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے، لیکن اس معبود کے قدرتی اصول اٹل ہیں۔ ہماری دنیا میں وہی ہوتا ہے جو قدرت نے قیامت تک کے لیے طے کر دیا ہے۔ جب یہ طے ہو چکا ہے کہ کسی ذی روح کو اپنے نطفے کی طرف واپس نہیں جانا ہے تو پھر کسی کی واپسی نہیں ہوگی۔ میں نے پوچھا، اگر میں ایسی کوئی کہانی لکھوں تو تم لکھتے لکھتے اپنے اختتام کو پہنچ جاؤ گے، لیکن کہانی کے کسی کردار کو واپس اس کے نطفے تک نہیں پہنچا سکو گے۔ میں نے پھر کوئی سوال نہیں کیا، ان سے اپنی حقیقت بیان نہیں کی کہ میری واپسی کا سفر مجھے نقطۂ آغاز کی طرف لے جانے والا ہے۔ بے شک ایسا کبھی نہیں ہوا، شاید میرے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ بزرگ نے فرمایا تھا کہ میں لکھتے لکھتے ختم ہو جاؤں گا، لیکن کہانی کے اس کردار کو اس کے باپ کے نطفے تک نہیں پہنچا سکوں گا، اور میں کوئی قلم کار یا کہانی نویس نہیں ہوں۔ بزرگ کے فرمان کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ میں لکھتے لکھتے نہیں، سوچتے سوچتے تمام انسانوں کی طرح دنیا سے اٹھ جاؤں گا۔ واپسی کا سفر میری پیدائش تک جاری نہیں رہ سکے گا۔ واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو ہونے والا ہے وہ بتدریج ہو رہا تھا۔ ایسے ہی وقت طیارے کی محدود فضا میں اسپیکر کے ذریعے آواز ابھرنے لگی۔ کہا جا رہا تھا کہ مسافروں کو اطلاع دی جاتی ہے، اس جہاز کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی چیخے گا، چلائے گا یا شور مچائے گا تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ یہ ایسی اطلاع تھی کہ جسے سنتے ہی عورتیں رونے لگیں۔ کمزور دل کے مرد گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر کراہنے لگے۔ میں نے سر اٹھا کر آگے پیچھے دیکھا، 2-4 مسلح افراد گن تانے کھڑے تھے۔
بزرگ کے پاس بیٹھی ہوئی دوشیزہ بھی رونے لگی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ساجدہ میری بچی، حوصلہ رکھو، خدا پر بھروسہ کرو، جتنی آیتیں یاد ہیں انہیں پڑھتی رہو۔ میں بھی آیتیں پڑھنے لگا۔ اب اللہ کو یاد کرنے اور اس معبود سے مدد مانگنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں دنیاوی مصروفیات میں خدا کو اور نماز کو بھول جاتا تھا۔ اب تمام مصروفیات کو بھول گیا تھا۔ نمازیں یاد آ رہی تھیں، اس لیے بھی یاد آ رہی تھیں کہ مجھ جیسا شہزور مسلح ہائی جیکرز کے درمیان تنہا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس صورتحال میں جانثار میرا ساتھ دے سکیں گے یا نہیں۔ ایسے وقت معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسلمان کیسے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ میں اس وقت دل کی گہرائیوں سے آیات پڑھ رہا تھا اور بڑے ایمانی جذبے سے سوچ رہا تھا کہ وہ ہائی جیکرز مجھے واش روم میں جا کر وضو کرنے کی اجازت دیں گے تو میں ابھی نماز پڑھوں گا۔ نہ وہ اجازت دینے والے تھے، نہ میں نماز پڑھنے والا تھا، اور نہ ہی مسلط ہونے والی مصیبت ٹلنے والی تھی۔ مسافروں کے آگے اور پیچھے دو دو گن مین تھے۔ ان کے مزید دوست ہاتھوں میں ایک بڑا سا تھیلا اٹھائے ایک ایک مسافر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اپنے اپنے فون نکالو اور اس تھیلے میں ڈالو، اور وہ سہمے ہوئے لوگ کسی حیل و حجت کے بغیر اپنے فون اس تھیلے میں ڈال رہے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی فون کے ذریعے کسی کو اطلاع دے کہ طیارے کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ ایک مسافر نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، میں کبھی فون نہیں رکھتا، میری تلاشی لے سکتے ہو۔ ایک نے اس کے لباس کو اچھی طرح ٹٹول کر دیکھا، دوسرے نے جھک کر سیٹ کے نیچے سے موبائل فون اٹھا کر کہا، اچھا تو فون نہیں رکھتا، یہ تیرے باپ کا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے شاٹ گن کے دستے سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ اس کی اچھی طرح پٹائی کرنے لگے، پھر اسے نیم مردہ حالت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔